نیچے کر جتوں نے تھی نیچے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، دعا فرمایا کہ میں بیان کر سکوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. گزشتہ اتوار کو جو بات ہوئی تھی 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں، آخر میں ایک بات تھی، ذرا خاص دعا کر دینا میں ذرا بیٹھ سکوں، بیان کر سکوں. ایک دم سے مجھے ابھی آتے آتے کچھ ہوا، اثر کے وقت، اس لیے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے. اس لیے ذہن بھی کام نہیں کرتا میرا، بس اللہ تعالیٰ بلاوے مجھے آپ لوگوں کی برکت سے، دعا کی بھی برکت سے اور توجہ کی برکت سے. تو یہ جو میں نے گزشتہ اتوار کو 10 دن کی جو فضیلت بیان کی تھی، اس کی وجہ بتلائی تھی. ایک وجہ اخیر میں یہ بیان کی تھی کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالی نے ایک ایسا عمل رکھا ہے جو پورے سال میں نہیں ہے، وہ ہے قربانی. قربانی کا مطلب کیا؟ قربانی یعنی اللہ کا تقرب اور قرب و نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ. کسی بھی طرح اللہ کا قرب، نزدیکی اور تقرب حاصل کیا جاوے. یہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے، بس اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، کوئی دوسرا مقصد نہیں، گوشت کھانا مقصد نہیں. اللہ کا قرب، اللہ کا حکم پورا کیا جانا، بس کوئی دوسرا مقصد نہیں. اس سے یوں پتا چلا، بغور سننا، مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے صرف اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. یہ مومن کا مقصد ہے، بس یہی مقصد ہے.
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. اگر یہ مقصد نہیں ہے، صحیح معنوں میں میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں. مسلمان کا مطلب آپ سمجھے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں یہ جو الفاظ ہیں وہ سمجھا رہا ہوں، ایسے ہی نہیں بنا لفظ قربانی اور مسلمان. مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا. جو ایسا ہوگا وہ ہے مسلمان. یاد رکھیں، بہت آہستہ سمجھاؤں گا، بہت ضروری بات ہے لیکن مقدر. آج تو میں بہت باتیں آپ کو کرنے والا تھا لیکن اللہ کو منظور. یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اس کو بھی مسلمان کہتے ہیں. جو حال آوے بس سر تسلیم کھم کر دو. ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے اللہ کی حکمت. کوئی دوسرا میری جگہ ہوتا تو بیان نہ کرتا، سو جاتا، لیکن میں کر رہا ہوں ہمت کے ساتھ. اس میں اللہ کی حکمت ہے. تو مسلمان کیسا ہوتا ہے معلوم؟ اللہ کا جو فیصلہ ہو بس تسلیم کر لے، چونو چیرا نہ کرے. اگر جان دینے کا حکم ہو جان دے دے، مال دینے کا حکم ہو مال قربان کر دے. اولاد کی قربان کرنے کا اللہ کی طرف سے اگر حکم آ جائے، اولاد قربان کر دو، بیوی قربان کر دو، ماں باپ قربان کر دو، وطن قربان کر دو، اپنی خواہشات قربان کر دو. یہ ہے قربانی. ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ قربانی بس جانور کی قربانی نہیں، صرف یہ نہیں. یہ ہے اصل مسلمان اور یہ ہے قربانی اصل میں. اگر یہ جانور اصل ہوتا تو گوشت ہم نہیں کھا سکتے تھے. بس اللہ کو اصل تو کیا ہے؟ خون بہا لینا. ہو گیا اراقت دم. گوشت مقصد نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے بس خون بہا دو. آپ کہیں گے صرف خون بہانا؟ کروڑوں روپئے دنیا میں خرچ ہوتے ہیں اس خون بہانے میں. کچھ بھی ہو بس اللہ کا حکم ہے، خون بہا دو. گوشت مقصود نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ تک ان جانوروں کا گوشت اور جانوروں کا خون نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی، دل میں جو تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، جو اللہ کی اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. بس خون بہا دیا، ہو گیا. اب یہ پورا جانور اگر آپ دفن بھی کر دے کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. بس خون بہانا تھا. ہزار آپ نے جانور قربان کیے اور جنگل میں ڈال دیے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. خون بہانا ہو گیا. یہ ہے اصل. اللہ یہ چاہتا ہے. تو مسلمان کسے کہتے ہیں معلوم؟ مسلمان کا معنی یہ سرے تسلیم خم کر دینا، یعنی جو آپ فرمائے مجھے منظور ہے، یہ مطلب اس کا. گردن جھکا دینا، گردن نہادن برطاعت اس کو بولتے ہیں. گردن جھکا دینا اللہ کے حکم پر، اللہ کی اطاعت پر. یہ ہے مسلمان. جو بھی حکم آوے، میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو میں صحیح کہتا ہوں 10 مرتبہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اگر ایسا مسلمان نہیں ہے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے.
اللہ تو یہ چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے. ہم بھی خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں. اللہ مالک ہے ہماری ذات. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید لیا مومنین سے. مومنین سے کہا، کافروں سے نہیں. مخاطب مومن ہے. یاد رکھنا اس بات کو. بہت بھول کرتے ہیں بعض لوگ کہ کافروں پر حالت کیوں نہیں، کافروں پر پکڑ کیوں نہیں. ارے ان پر بھی پکڑ آتی ہے، لیکن یاد رکھنا پکڑ مسلمان کی آئی. کیوں؟ وہ مومن ہے، اللہ کو مان لیا. جب مانا تو پورا ماننا پڑے گا. وہ تو مانتے ہی نہیں. ان کا جرم ہی کفر اتنا بڑا ہے کہ دوسرے جو جرم ہے چھوٹے، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں. یاد رکھنا. کوئی باغی ہو، باغی بغاوت کرے تو یہ بغاوت اتنا بڑا جرم ہے کہ چھوٹے جرم تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. چوری کچھ نہیں، ظلم کچھ نہیں، زنا کچھ نہیں بغاوت کے مقابلے میں. کیوں؟ بغاوت کا گناہ اتنا بڑا ہے، جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس میں اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا. تو کافر اللہ کا باغی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. بغاوت ہے، اللہ کو نہیں مانتا. جیسے حکومت کو کوئی نہ مانے، حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھاوے تو وہ باغی سمجھا جاتا ہے. بہت بڑا مجرم، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں. اب اس کے مقابلے میں اگر وہ ظلم کرے، کسی کا مال لوٹ لیا، چوری کر لی، کسی کو قتل، کچھ بھی نہیں ہے تو بس وہ پکڑ میں آنے دو اس کو. صرف ایک مرتبہ دیکھو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے. باغی کی سزا. اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی کینسر بیماری ہو، خطرناک بیماری سب سے بڑی، تو زکام کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، بخار کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا، سر میں درد کوئی خیال بھی نہیں کرتا. کیونکہ کینسر کا مریض ہے. کینسر اتنی اونچی بیماری، اتنا مطلب کہ خطرناک مرض ہے کہ اس کے علاوہ کہ مرض کی طرف آدمی کا ذہن بھی نہیں جاتا. نہیں جاتا. یہ سب سے بڑا مطلب کہ مرض ہے. تو اسی طرح یاد رکھنا، یہ جو ہمارے دل میں بعض مرتبہ اس طرح کا خیال آتا ہے کہ مسلمان ہی کی کیوں پکڑ انٹرسٹ میں، سود میں. کیوں؟ ہم باغی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کا معنی فرما بردار، اللہ کا بندہ. اور جو بندہ نہ ہو وہ ہے باغی. تو ہم تو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، پھر سود لینا یہ بڑا خطرناک ہے. کافر کے لیے سود کچھ بھی نہیں، ان کے لیے حلال ہے. یہ عجیب بات. سب یکساں ان کے لیے، زنا سب برابر. بغاوت کا جرم ایسا ہے. سمجھنا، میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں. تو ہم تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان ہیں. اللہ صحیح مسلمان بنا دے. اتنی اونچی بات ہے جو اللہ نے میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، معمولی بات سمجھ نہیں. اس پر یہ قربانی سے ہمیں ملا سبق کہ قربانی کیا سبق سکھاتی ہے. بس مومن کے سامنے اللہ کی رضامندی ہو، بس اللہ کی محبت ہو. جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو پورا کیا جائے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے. کئی اچھی واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ اپنی جان دیکھی. دیکھو عام طور پر دنیا میں آدمی کس کا خیال کرتا ہے بغیر سننا؟ اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے وطن کا، اور اپنے مال کا، اور اپنے وقت کا. آدمی اس کا خیال کرتا ہے. سب چیزوں میں اللہ نے امتحان لیا، کر دکھایا. اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. تب تو دوست بنائے.
اس سے سبق ملا جو مسلمان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. اور اللہ جب دوست بن جاوے ہمارا اور ہم اللہ کے دوست بن جاوے, ہاتھ اٹھاؤ گے کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. یہ تو مقصد ہے ہمارا. جس کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں, اپنے لیے اٹھاؤ کہ دوسروں کے لیے اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے. کیوں؟ میرا دوست. کوئی حاکم ہو, گورنر ہو, پرائم منسٹر ہو, اس کا دوست ہوتا ہے تو پرائم منسٹر اس کا خیال کرتا ہے, اس کی امید تمنا جو ہوتی ہے پوری کرتا ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے. اس کو ضائع نہیں کرتا, نا امید نہیں کرتا, دوست ہے. تو اسی طرح جو اللہ کا دوست بن جاوے پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جاتی. پوری دنیا, آپ اندازہ لگاؤ آگ کتنی خطرناک چیز ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. آگ کی مجال ہے کہ وہ جلاوے؟ کیوں؟ اب یہ اللہ کے دوست بن گئے تھے, پوری دنیا ان کے تابع بن چکی, کیونکہ ہر چیز میں اللہ کا حکم چلتا ہے. یاد رکھنا, یہ مسلمان کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے سبب, لیکن سبب تو سبب کے درجے میں ہے, اس میں بھی اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آگ جلانے کا کام کرتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے. یہ ہے مسلمان. پانی پیاس بجھاتا لیکن اللہ کے حکم سے. پانی آدمی کو ڈبا دیتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے. عجیب, یہ ہے مسلمان. ایکسیڈنٹ سے آدمی مر جاتا ہے, ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا. سنو, میں اپنی زبان سدھارتا ہوں. اس طرح ہم بولتے ہیں ایکسیڈنٹ سے مرا, ایکسیڈنٹ تو سبب بنا, اللہ کے حکم سے مرا. یہ ہے مسلمان. تو مسلمان کیسا ہوتا ہے معلوم؟ کامل ایمان اللہ ہی کی ذات پر. اسی کو بولتے ہیں توحید. اور توحید کب ہوگی معلوم؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی وہاں تک توحید مشکل ہے. معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کو پہچاننا, اللہ کی قدرت کیسی ہے, اللہ کی طاقت کیسی ہے, اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سبق ہے, واقعہ ہے, واقعات ہمیں یہی سکھاتا ہے, معرفت اور توحید. بہت بڑا سبق ہے یہ. اگر اس حاصل نہیں کیا اس قربانی کے حکم سے تو گویا صحیح معنوں میں قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. بس قربانی کے ایام آئے, جانور ذبح کیا, گوشت کھا لیا, پوچھا جاوے کیا فائدہ ہوا, پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا فائدہ. فائدہ یہ ہے کہ بس ہم نے قربان کیا جانور اور گوشت کھا لیا. یہ تھوڑی اصل ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تقوی. اور تقوی اسی کو بولتے ہیں بس اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اللہ کی محبت, اللہ کو راضی کرنے کی فکر, نہ کہ اپنی خواہش, نہ کہ اپنا نفس, نہ کہ اپنی ذات, نہ کہ اپنی اولاد, نہ بیوی, نہ بابا, کوئی نہیں, بس اللہ کا حکم. بہت بڑی چیز ہے, اس کو معمولی مت سمجھنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خلیل اللہ ایسے ہی تھوڑی بنایا دوست. انہوں نے قربانی پہلے پیش کی. قربانی پیش کرنی پڑے گی تب اللہ کی مدد آتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. ایک دم سے دوستی نہیں ہوتی, ایک دم سے اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک کہ آدمی قربانی نہیں پیش کرتا. اور قربانی کیسی, کس چیز کی؟ ابھی میں نے بتایا, اپنی ذات کی بھی, جان کی بھی, اولاد کی بھی, مال کی بھی, وقت کی بھی, سب کی قربانی دینی پڑے گی. تو پھر بعد میں, یہی تو امتحان ہے, یہی تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں
आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चंद बातों से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको पूरा कर दिखाया। अल्लाह फरमाते फअतम्महुन्ना, अल्लाह ने सब पूरा कर दिखाया। अल्लाह फरमावे और अल्लाह यूं फरमावे कि इम्तिहान में कामयाब हो चुके, उस आदमी की कामयाबी का क्या ठिकाना, कितना ऊंचा मर्तबा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबक में सबसे बड़ा जो हमें दर्स लेना है, सबक लेना है, वो तौहीद का लेना है और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के हुक्म के सामने सब कुछ कुर्बान कर देना है। तो ये जो है ना हमें याद दिलाता है, ये कुर्बानी कौन सी, ये जानवर को ज़बह करना, ये याद दिलाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। आप सबको मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अकलौते बेटे जो 86 साल के बाद पैदा हुए थे, 7 साल एक रिवायत में और एक रिवायत में 13 साल का हुआ था, वो बेटा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का हुक्म होता है वो भी ख्वाब में। देखो तो सही, सराहत के साथ भी नहीं, साफ बिल्कुल वाज़ेह नहीं, वही के जरिए से नहीं, कोई फरिश्ता भी नहीं आया, ख्वाब में अल्लाह ताला ने बताया, इसको भी पूरा कर दिखाया। तो ये है सबसे बड़ी कुर्बानी, ये है आदमी अपने जज्बात को कुर्बान करते हुए, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए, अपनी नफ्स की जितने भी मतलब के ख्वाहिशात है, उन तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के सामने मिटा देवे, ये है सबसे बड़ी कुर्बानी। तो ये कुर्बानी हमें ये सबक सिखाता है तौहीद का। हकीकत में ये अगर किसी को मिल गया इन दिनों में, इस हुक्म में कौन सा कि तौहीद उसकी मुकम्मल और कामिल हो चुकी, तो समझो उसकी कुर्बानी कबूल हो चुकी, कुर्बानी का मकसद पूरा हो चुका। हाँ, तो अब मैं मुख्तसर सुनाऊं, बहुत बातें हैं, अजीब बातें। क्या मालूम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छोटे थे, छोटे बच्चे, उनकी अम्मा से पूछा, अम्मी जान मेरे रब कौन है? अम्मी ने कहा तेरा बाप। अच्छा, मेरे बाप का रब कौन है? देखिए नमरूद, ये नमरूद का रब कौन है? खामोश, छोटा सा बच्चा है, अभी बोलते सीखा, मां को खामोश कर दिया। मां ने कहा मेरे पास जवाब नहीं। बाप को भी बताया, लेकिन बाप क्या जवाब दे रहे? बस बाप ने तो यही कहा कि मानना पड़ेगा नमरूद को अपना रब। मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं नमरूद को अपना रब? नमरूद को कौन पालता है? नमरूद को कौन खिलाता है? नमरूद को किसने पैदा किया? क्या जवाब दे रहे? कोई जवाब नहीं था। अजीब, ये घराना भी देखो अल्लाह ताला, यूं समझो शैतान के घर नबी और वली पैदा फरमाया। शैतान के घर, ये तो बुत परस नहीं थे, बल्कि बुत फरोश थे, बुत बनाने वाले थे। आजर को, उनके अब्बा आजर नमरूद के जमाने में, और ऊपर से बुत बनाने वाले तो थे, लेकिन बादशाह के खादिम भी थे नमरूद के। नमरूद के खादिम भी थे, और नमरूद कैसा बादशाह? पूरी दुनिया का बादशाह। लेकिन कोई खौफ नहीं था, पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे साथ अल्लाह है। अकेले अकेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और पूरी हुकूमत, बादशाह, पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, लेकिन किसी का खौफ नहीं है। इससे क्या पता चला मालूम? जब तौहीद आ जाती है ना, दिल में से मखलूक का खौफ निकल जाता है, मखलूक पर से भरोसा खत्म हो जाता है। असल में हमें डर इसी बात का लगता है, अगर मैंने उनकी मर्जी पूरी नहीं की तो फिर मेरा आइंदा क्या होगा। ये है तौहीद में कमी। अगर कोई आदमी ये सोच ले बस मुझे अल्लाह की मर्जी पूरी करना है, बस मेरा ईमान अल्लाह पर है, फिर बाद में देखना, किसी का खौफ दिल में नहीं होगा। अगर औलाद नहीं भी पूछेगी, क्या हर्ज की बात है? औलाद थोड़ी मुझे परवरिश करती है, मुझे पाल सकती है, मेरा अल्लाह पालता है। मेरे माँ बाप थोड़ी मुझे पालते हैं, मेरा अल्लाह पालता है। मेरी बीवी थोड़ी मेरी खिदमत कर सकती है, अल्लाह मेरा सब कुछ करेगा। यह है तौहीद कामिल, बहुत जरूरी है, इसकी कमी है। सहाबा में यही बात थी,
توحید کامل تھی. اسی بنا پر تو ان کے لیے ہر چیز کا قربان کرنا آسان تھا. جان قربان کرنا آسان، اولاد آسان، مال قربان کرنا آسان، وطن قربان کرنا آسان، مکہ مدینہ چھوڑنا آسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چھوڑنا آسان. کیوں؟ اللہ کے لیے. کیا عجیب سوچنے کی باتیں ہیں. ایک ایک بات ایسی ہے، یہ سب باتوں خلاصہ تو توحید ہی نکلتا ہے. اس سے اندازہ لگاؤ توحید کتنی اونچی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے عطا فرمائی ہے. اللہ اس کی قدر کی توفیق دے. صحابہ کو معلوم تھا توحید کیسے آئی، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنے مجاہدات کے بعد اور کتنی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد اس بنا پر صحابہ کو اس توحید کی بڑی قدر تھی. وہ دیکھتے تھے کہ میرے کوئی عمل سے توحید میں کوئی کمی نہ آوے، توحید میں کوئی نقصان نہ آوے، میرے کسی عمل سے کوئی دنیا کا عمل مال کی بنا پر، اولاد کی بنا پر میرا اللہ ناراض نہ ہو جاوے، اور اسی طرح توحید میں کوئی نقصان نہ آنے پائے. اور آج کل یا اللہ قدم قدم پہ ہماری توحید میں نقصان آتا ہے. قدم قدم پہ بولا میں کیا مثالیں دوں. ہمارا ایمان دیکھو تو پیسوں پر، دکانوں پر، آفس پر، اولاد پر، ایجوکیشن پر. اولاد کو یہی سکھاتے ہیں بیٹا تو اگر نہیں جائے گا کالج، ڈگری حاصل نہیں کرے گا تو کھائے گا کیا. یہ ہے توحید کا نقصان، توحید کی کمی ہے یہ تو. ارے یوں کہو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پڑھو. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ان پڑھ رہنا مناسب نہیں ہے. ذرا کچھ واقف ہونا چاہیے آدمی کو. بیوقوف ہمیں کوئی نہ بناوے، لیکن اللہ کو نہ بھولو. اس پر مدار نہیں ہے ہمارا زندگی کا، کھانے کا مدار اللہ کی ذات پر ہے. اگر اس طرح آپ اگر تعلیم دیتے ہو بچوں کو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. ارے 10 دکانیں بناؤ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دکان پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر. یہ ہے توحید. یہ تو ہماری ایک چھوٹی سی کیبن ہے، گئی توحید. چھوٹی سی کیبن، روزانہ 200 روپیہ آمدنی ہے، بس اس میں بھی ہماری توحید گئی. کہ کیبن کی بنا پر میرا گھرانہ چلتا ہے. ارے ایک سبب ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے. کتنوں کی کیبن بھی نہیں ہے، اللہ چلاتا ہے ان کو بھی. اصل میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جیسا اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان ہونا چاہیے، جیسی ہماری توحید ہونی چاہیے، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ چاہت جیسی اللہ کی جو پوری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا، اس بنا پر اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ نے ہمیں اسباب کے حوالے کر دیا. جاؤ تمہیں دکان پر بھروسہ ہے، جاؤ تو پھر دکان کے حوالے. حدیث میں ہے یہ بات. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اپنے ذمے میں اس کو لے لیتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے بغیر اسباب کے. تو یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہی ہمیں سبق سکھاتا ہے توحید کا. اب توحید کا مطلب کیا؟ سب کچھ قربان کر دے ہوئے. تو کیا ہوا معلوم؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا بادشاہ نے، نمرود نے، چلے گئے، کوئی خوف نہیں. یا اللہ لشکر کھڑا ہے، باپ دشمن ہے، باپ ناراض ہے، کسی کا ساتھ نہیں، اکیلے ہیں تنہا. لیکن ایمان ان کا بنا ہوا تھا میرا اللہ کا ساتھ ہے میرے ساتھ. میں نے نہیں اس سے پہلے کہا تھا واقعہ صحابہ کا. کیوں صحابہ بادشاہوں کے دربار میں بے دھڑک گھس جاتے تھے، کوئی خوف نہیں تھا. کیوں؟ ان کو یقین تھا میرے اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا اس بات کو، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے یہ بم کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم اس بم پر نہ ہو. ارے کتنے بموں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے. فٹ بال کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، بڑے بڑے بموں کو، ایٹم بموں کو فٹ بال کی طرح. حیرت میں ہے لوگ کہ کیوں ایسا. یہ اللہ کا حکم ہے. یاد رکھنا بم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. مسلمان جو ہوتا ہے کبھی اس کی زبان سے توحید کے خلاف نہیں نکلتا.
ارے بم کی بنا پر ہلاکت ہوئی، لیکن یوں بولنا چاہیے بم کی بنا پر ہلاکت ہوئی اللہ کے حکم سے، بم سبب بنا، اللہ کا حکم تھا کہ ہلاکت کے لیے، تو ہلاکت کے لیے اللہ کا حکم تھا، اور اس کے لیے سبب کیا بنایا؟ دنیا دارالاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب بیچ میں ہوتا ہے، تو سبب کو اللہ نے بم بنایا۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ جملہ، سمجھنا مسلمانوں، آج کی بات معمولی مت سمجھنا۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ آج کی بات کتنی اونچی ہے، جو اگر آپ اس کو سمجھیں تو، قدر کریں تو، یہ تو اصل ہے بنیاد۔ لاکھ ہم تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن توحید میں کمی ہے، اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتی ہے یہ بات، کیا بات؟ کہ کل قیامت کے دن جن کے عمل کم ہوں گے، بہت کم، تہجد بھی نہیں پڑھی ہوگی، روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے، نفل عبادتیں بھی نہیں کی ہوگی، لیکن بہت سارے عمل کرنے والوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ وجہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان مضبوط ہونے کی بنا پر، یقین کی بنا پر، توحید کی بنا پر، یہ وجہ بیان فرمائی۔ یہ حدیث میں نے بار بار پڑھی تھی، حیرت میں پڑ گیا تھا جب یہ حدیث میں نے جب پڑھی تھی بہت پہلے، کہ یقین کی بنا پر آدمی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر تو آپ نے نہیں سنا کہ صحابہ کا ایک عمل معمولی سا ہمارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا، وہ اخلاص تھا، وہ اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ تھا۔ یہ ہے اصل۔ یہ جو اگر پیدا ہو جاوے آج بھی ہمارا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا جو صحابہ کو عطا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، ان کو پتا ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، کوئی میرا بال نہیں بیکا کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ یقین تھا، نفع نقصان کا مالک بس اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، پوری حکومت بھی نہیں، پوری دنیا بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے یہ بات۔ ہاں تو پہنچے بے تکلف۔ بادشاہ نے پہلے ہی سوال کیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کہا میں کیسے سجدہ کروں؟ کیوں سجدہ کروں؟ سجدہ تو میں اللہ کو کرتا ہوں، لیکن میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، آپ رب کیسے ہیں؟ میرا رب تو ایسا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے۔ تو بے وقوف تھا وہ بادشاہ، بے وقوف تھا بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود پچھتا یہ بول کر، مجھے کیا پتا کہ اتنا بے وقوف ہوگا بادشاہ۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ بغیر سننا مختصر واقعہ سن لو، کیونکہ قربانی ہے تو کم از کم قربانی کا پس منظر، بیک گراؤنڈ تو ہمیں پتا چلے کہ کیوں قربانی ہوئی، واجب ہمارے اوپر۔ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس بنا پر ان 10 دنوں کی بھی فضیلت۔ ایک وجہ یہ ہے جو میں نے گزشتہ کہا تھا اخیر میں، یہ اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ 3 گھنٹے چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں تو کیا ہوا معلوم؟ کہ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ ہوں۔ تو فوراً جیل میں سے 2 آدمیوں کو بلایا۔ ایک وہ آدمی جو بری ہونے والا تھا، کیس میں جو اس کا مقدمہ تھا، معافی کا فیصلہ ہونے والا تھا، اور ایک وہ آدمی تھا کہ جس کے لیے قتل کا حکم تھا، فیصلہ۔ تو بادشاہ نے خود کہا، ابراہیم سنو، یہ جو آدمی ہے نا، اس کو قتل کا حکم سنانا ہے، آئندہ کل اس کو قتل کیا جائے گا۔ دیکھو اے تو چلا جا، تو آزاد، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ مرنے والا تھا نا، میں نے اس کو زندہ رکھا نا، جا تو آزاد۔ یہ اور جو بری تھا کیس میں، آئندہ کل چھوٹنے والا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ کل چھوٹنے والا ہے، لیکن میرے اختیار میں ہے۔ جلاد سے کہا اس کے گردن اڑا دے۔ دیکھو ہے نا میں قتل کرنے والا، میں مارنے والا، میں ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا۔ ایک بات میں بیچ میں کہہ دوں، صاحب کہہ دیتا ہوں میں، تاکہ ہمیں قدر ہو ایمان کی، اسلام کی۔
کوئی بھی اللہ کا انکار کرنے والا، بغیر سننا، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ پی ایم ہو، چاہے وہ وزیر کیوں نہ ہو، چیف منسٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایم ایس ڈاکٹر کیوں نہ ہو، فلاسفر کیوں نہ ہو، انجینئر کیوں نہ ہو، چاہے سب سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو، بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ اگر وہ شرک کرتا ہے، سن لینا، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ اور ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے جس کو نہ گجراتی کا ق آتا ہے، نہ انگریزی کا اے آتا ہے، نہ عربی کا الف آتا ہے، بس صرف وہ یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ سن لینا، دل میں یہ بات بٹھا لینا، پوری دنیا پروفیسروں سے، سائنسدانوں سے، ایم ایس ڈاکٹروں سے، ایم ڈی سے، پی ایم سے، سی ایم سے، اور اسی طرح جو بھی بڑی ڈگریاں ہیں دنیا میں، ان سے اگر وہ بھر جاوے، اس ان پڑھ آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عقل مند ہے، یہ سب بے وقوف ہے۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ نے ہمیں عقل مند بنایا ہے، اللہ کا احسان، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ سن لینا، اگر یاد آوے میں کہہ دیتا ہوں، یہ بات آ گئی، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمیں نہیں ملی۔ اگر یاد آ جاوے، یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ میں نے گزشتہ سمجھا، 2 رکعت اس پر پڑھ لینا کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا، بس اسی پر پڑھ لینا۔ پڑھتے ہوں گے لیکن میرے کہنے کے بعد آپ پڑھ لینا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ یہ نعمت باقی رہے گی، اسلام پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، معمولی مسئلہ۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے محبت سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی ایمان کی زیادہ فکر کرنا۔ دنیا کی ڈگری، دنیا کی ایجوکیشن، دنیا کی مال دولت، تجارت، کمائی کرنا، اس کی بھی فکر، لیکن زیادہ اس کی فکر کرنا، ایمان کی، توحید کی۔ توحید ہاتھ سے نہ جاوے، ایمان ہاتھ سے نہ جاوے، یہ گیا سب کچھ گیا۔ یاد رکھنا اس بات، سب ملا، بڑی بڑی ڈگری ملی، لیکن ایمان کیا کچھ نہیں حاصل ہوا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، یوں سمجھا جائے گا۔ اس بھی نوبت میں آپ محبت سے سننے کے لیے آتے ہیں، محبت سے سننے کے لیے آتے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ محبت سے سنانے کے لیے آتا ہوں۔ یہ ضمناً کہتا ہوں، میں ضمناً کہتا ہوں، بیچ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں بولتا۔ ابھی اثر بات گھر پہ میری جو حالت تھی نا، گھر والوں نے کیا کہا معلوم؟ آپ سو جاؤ، آپ چھٹی رکھو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، مر جاؤں گا لیکن جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ سب محبت میں، وہ آئے سب، تو کیا میں ان کے لیے چھوڑ دوں؟ میں نہ آؤں؟ سب میں برداشت کرنے کے لیے۔ واقعیت میں آپ کو بے تکلف اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، آپ محبت سے سننے آتے ہیں تو میں بھی محبت سے سنانے کے لیے آتا ہوں۔ اور آپ محبت سے تو سننا ہے، وہ دین کی بات، اللہ کی بات سننے آتے ہیں، تو میں بھی محبت سے سنانے اللہ کی بات آتا ہوں، اللہ کی بات سنانے کے لیے آتا ہوں۔ تو یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول فرما لے، پتہ بھی نہ چلے مرنے کے بعد کہ وہ جو تھا نا، وہ مجلس آپ کی قبول ہے، تو بیڑا پار ہو گیا۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ ہاں، تو اللہ کا احسان ماننے کے لیے ان دنوں میں تو صرف 2 رکعت کہتا ہوں، جیسے آپ کی ہمت پھر جتنی مرتبہ روزانہ پڑھنا تو روزانہ پڑھنا۔ ارے میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھنی چاہیے صلاۃ الشکر۔ پھر بعد میں دیکھنا اللہ کیسا ایمان دیتا ہے، اللہ کیسا مسلمان بناتا ہے، اللہ کیسا موحد بناتا ہے، کیسی توحید دیتا ہے اللہ اس شکر پر۔ تو کتنا بے وقوف بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا، لیکن اتنی عقل نہیں ہے کہ مارنا اور جلانا کسے کہتے ہیں، مارنا اور جلانا کسے کہتے ہیں یہ جانتا ہی نہیں۔ حیات پیدا کرنا، اس کو جلانا بولتے ہیں۔ کوئی مردہ ہو، اس کے اندر حیات ڈالو، یہ ہے زندہ کرنا۔ اور جس کے اندر حیات ہے، بغیر اس گردن کاٹے اس کی روح کو لے لو، اس کی مطلب کہ حیات کو قبض کر لو اور حیات کو چھین لو،
کس کو مارنا بولتے ہیں. یہ نہیں سمجھا بیوقوف. ارے یہ تو واقعتاً ہمارے لیے ایک اعتبار سے بڑائی کے لیے نہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے بڑی خوشی کی یہ بات ہے. اتنا بڑا بادشاہ اتنی بات نہیں سمجھتا, اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مارنا جلانا نہیں سمجھتا ہو. بھائی کیسے سمجھے؟ سن لینا, کفر کی بنا پر اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل کو چھین لیتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. آپ اس سے اندازہ لگاؤ. ایک مختصر میں بات کہتا ہوں, جس بت کو خود انسان کے بچانے کی ضرورت پڑے, خود انسان کو بنانے کی ضرورت پڑے, اور اسی کے سامنے آدمی جھکے اور اسی سے اپنی ضرورتیں پیش کرے, کتنی بیوقوفی. دیکھو میں آپ کو یہ سب باتیں صاف صاف کہتا ہوں, اگرچہ ایسی باتیں آج کل علماء ہمت نہیں کرتے بولنے کی, لیکن نہیں بولو گے تو پھر عوام کو کیسے اپنی توحید اور اپنے ایمان کی قدر پیدا ہوگی. آپ کو احساس تو ہوا نہیں کم از کم کہ واقعیت نہیں یہ بات, یہ تو کتابوں میں ہی یہ بات, یہ جو میں نے ابھی جو سمجھایا نا وہ کتابوں میں ہے یہ سب باتیں. تو بادشاہ نے یوں کہا کہ میں بھی مارتا ہوں, میں بھی جلاتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑا بیوقوف ہے, اس بنا پر اس کو کوئی دوسری دلیل دینی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو کیسا ہے معلوم, کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. حقا بقا رہ گیا. فبہت الذی کفر, کوئی جواب نہیں تھا. اور یاد رکھنا, جب سامنے والا آدمی کھسیانا پڑ جاتا ہے, کوئی جواب نہیں ہوتا, تو گالی گلوچ پر اترتا ہے, مارنے پر اتر آتا ہے, دھمکیاں دینے لگتا ہے, اگر اس کے پاس طاقت اور زور ہوتا ہے تو. دلیل تو ہے نہیں, دلیل تو ہے نہیں. اب کیا کرے گا وہ؟ بس اب گالی گلوچ پر. تو کیا کہا ابراہیم, یاد رکھنا ہم آپ کو نکال دیں گے شہر میں سے اور ہم آپ کو قتل کر دیں گے. فوراً مطلب کہ کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. کتنی خطرناک آگ, میں پوری بیان نہیں کر سکتا صفت کہ کیسی آگ جلائی تھی, اور وہ بات کتنی عام ہو چکی تھی, کتنی عام ہو چکی تھی. عراق میں بابل شہر, وہاں پر تھے نا ابراہیم علیہ السلام. یہاں تک کہ عورتیں منتیں مانتی تھی, میرا بچہ اچھا ہو گیا تو ابراہیم کی جلانے کے لیے 20 کلو لکڑیاں دوں گی میں. اتنی ثواب سمجھتی تھی, ایسی فضیلتیں بیان کی تھی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے. اس سے بیچ میں بھی بہت سب باتیں ہوئی تھی, لیکن وہ سب میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں تو کیا ہوا معلوم, کتنے مہینے تک تو آگ جلائی, اور یہ آگ جلانے کا مشورہ جس آدمی نے دیا تھا بغیر سننا کہ کیا کیا جائے, ان کو کیسے سزا دی جائے, تو ایک آدمی نے کہا, جو ان کے جو درباری تھے ان میں سے ایک آدمی نے ایک وقت آگ جلائی جائے اور اس میں ان کو جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زمین میں دھنسا دیا, قیامت تک دھنستا رہے گا, قیامت تک دھنستا رہے گا. ایک دوسرا آدمی کون سا, قارون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, قیامت تک دھنستا رہے گا. اور ایک پہلا آدمی کون سا, یہ نمرود کا آدمی جس نے مشورہ دیا تھا. آپ اندازہ لگاؤ, یہ جو گرگٹ آتا ہے نا, گرگٹ چھپکلی اس کا بڑا, اس نے کیا کیا تھا معلوم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں پھونک مارتا تھا. حالانکہ اس کی پھونک سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن بس ایک دشمنی کا اظہار کرتا تھا وہ کہ مجھے دشمنی ہے, محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے خلیل کی دشمنی میں تو پھونک مارتا تھا, حالانکہ تیری پھونک سے کچھ نہیں ہوتا. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا, جو گرگٹ کو مارے گا ایک مرتبہ میں, اس کو میں 100 نیکیاں دوں گا. میرے خلیل کی دشمنی میں اس نے حصہ لیا تھا. اگر 2 بار میں مارو
मारोगे 10 नेकी कम हो जाएगी, एक बार में मारो 100 नेकी मुकम्मल मिल जाएगी। आप कहोगे उस जमाने का गिरगिट था वो, तो इन गिरगिटों ने क्या कसूर किया? नहीं, इस बिना पर उलमा ने लिखा है कि गिरगिट जो है ना जात, इसके अंदर खबासत है, शरारत है। इस खबासत और शरारत की बिना पर अब कयामत तक के जितने भी गिरगिट आने वाले सबको आप कत्ल कर सकते हैं। यहां तक कि आप अंदाजा लगाओ, खच्चर जो जानवर है ना, घोड़े, घोड़ी और गधे से पैदा होता है खच्चर। ये सबसे पहले नमरूद ने इजाद किया, पहले ऐसा नहीं था, नमरूद ने ये किया था, घोड़ी पर गधे को चढ़ाया था और इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो दरमियानी किस्म का, जिसको खच्चर बोलते हैं। तो वो जो लकड़ियां लाई जाती थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, खच्चर पर लाई जाती थी। तो अल्लाह ताला ने इसको भी नस्ल से महरूम कर दिया, औलाद से महरूम कर दिया। खच्चर से कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, ये वजह लिखी है। अब अंदाजा लगाओ उसका क्या कुछ, बस इसको इस्तेमाल तो किया गया, मेरे खलील को जलाने के लिए लकड़ियां तो उस पर ला दी गई, तो अल्लाह ताला ने इसकी नस्ल को खत्म कर दिया, इससे बच्चा ही नहीं पैदा हो सकता। हाँ, एक चिड़िया थी छोटी सी, वो चोंच में पानी लाती थी और ऊपर जाकर फेंकती थी। किसी ने कहा तेरे एक कतरे से क्या होगा, आग तो देखो कितनी खतरनाक है, उसकी जो तपिश है, एक माइल ऊपर से कोई परिंदा गुजरता है वो जल के नीचे खाक हो जाता था, तो तेरे कतरे से क्या होगा? परिंदे ने कहा मुझे भी पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इब्राहिम की दोस्ती का हक अदा करना चाहता हूं। या तो हम ये जो कुर्बानी करते हैं ना, हमारी कुर्बानी से क्या, बस इब्राहिम की दोस्ती का हक अदा करते हैं। समझे या नहीं समझे? तो इसी तरह याद रखना, ये तो बहुत सारी बातें हैं, 3 घंटे चाहिए, देखो कितना होता है मुख्तसर। हां, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, अब सुनो, असल में मुझे क्या सुनाना है वो मैं आपको कहना चाहता हूं, कुर्बानी में समझाना चाहता हूं। कुर्बानी का मतलब क्या, ये जानवर भी कुर्बानी है और इसी तरह सब कुछ कुर्बान कर देना अल्लाह के रास्ते में, इसको भी कुर्बानी बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक तो क्या मैं समझाना, 2 चीजें साथ में समझाता हूं, कुर्बानी भी समझाता हूं, तौहीद भी समझाता हूं। अल्लाह के हुक्म ही से सब कुछ होता है, आपकी मजाल नहीं कि वो जलावे जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। आप अंदाजा लगाओ, इतनी खतरनाक आग थी, कोई पास में खड़ा नहीं रह सकता था। तो शैतान इंसान की शक्ल में आया, शैतान ने समझाया कि इब्राहिम को कैसे फेंके, किसी की मजाल नहीं कि वो कहीं डालने जावे, मिनजनीक बनवाया, गोफन जैसा मिनजनीक, कि इसमें बिठाओ और जल्दी से घुमाकर इसको फेंको। नंगा कर दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के लिए नंगा किया था। इसीलिए हदीस में यूं आता है, कल कयामत के दिन सबसे पहले कपड़े अगर किसी को पहनाए जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाए जाएंगे। वजह क्या मालूम, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए दुनिया में नंगा किया था, तो अल्लाह ताला इसके बदले में कल कयामत के दिन सबसे पहले कपड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाएंगे। इस हदीस में सलाहत के साथ है, उलमा फरमाते हैं ये खुसूसियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, और बाद में दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाए जाएंगे। याद कैसी खुसूसियत, इन्होंने कुर्बानियां दी तो अल्लाह ताला की मदद आती है। कुर्बानी चाहिए मुसलमान, कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी दो। याद रखना, एक बात मैं बीच में और ज़िम्नन कह दूं, आज दुनिया हैरत में है, इतना मुसलमान जलील है, इसके बावजूद पूरी दुनिया आपको पता होगा शायद, और जिसको पता नहीं उसको मैं कहता हूं कि आज दुनिया पूरी, अमेरिका क्या, यूरोप क्या, अफ्रीका, पूरी दुनिया हैरत में है कि इतना मुसलमानों को मारते हैं, लेकिन मुसलमानों में कमी होने के बजाय इजाफा ही होता रहता है। क्या वजह है? वजह लिखी है, कुर्बानी। ये सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं, अरे ये भी कुर्बानी है कि ये भी कुर्बानी, आप आए, ये कुर्बानी है, आप अल्लाह के लिए आए, यहां कोई माल नहीं तकसीम होता, यहां कोई दावत भी नहीं होगी, यहां दुनिया जैसा हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है कि भाई दुनिया में कोई प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, बाद में नाश्ता होता है, खाना होता है।
یا سامنے چل کر کہتے ہیں بھائی کوئی ناشتہ بھی ہے کیا نہیں، ذرا ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے، یا تلا ہوا کوئی بھجیے پکوڑے سموسے ایسے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کوئی اس طرح کی پیشکش کرتا بھی نہیں. جو کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ کیسی بات کرتے ہو، ہم تو اللہ کے لیے کیا. یہ ہے قربانی. آپ اس کو معمولی مت سمجھنا. آپ یہ جو آتے ہیں اور 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جو بھی آپ قربانی دیتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے پوری دنیا حیرت میں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. معمولی مت سمجھنا اس بات کو. یہ تو میں نے ایک معمولی قربانی آپ کو بتائی. فجر میں اٹھنا قربانی ہے. یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا حیرت میں ہے کہ ہم ان کو کتنا مارتے ہیں، کتنی بمباری کرتے ہیں. شاید دنیا میں مسلمانوں کو جتنا مارا جاتا ہے ایسا کسی کو نہیں مارا جاتا. یہاں تک غیر مسلموں نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اگر غیروں کے ساتھ کیا جاتا تو آج سب کے سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا. لیکن مسلمان ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مذہب تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، لیکن مسلمان اور زیادہ مضبوط بنتا ہے. اللہ اکبر. غیر مسلموں نے اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارا ایمان بچائے رکھا، ان حالات میں اور زیادہ ہمارے ایمان کو مضبوط کیا. الحمدللہ. آپ دیکھو پوری دنیا دشمن ہے، ہندوستان ہماری دشمن، یہاں کی رہنے والی پبلک ہماری دشمن. وہ نہیں چاہتے کہ تم یہاں رہو، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا نہیں ہے. اس کے باوجود الحمدللہ کوئی مسلمان بتاؤ ایسا کہ اس نے اسلام چھوڑا ہو کہ یہ کیا روزمرہ کی پریشانی اٹھانے کی، اس سے بہتر ہے کہ میں اسلام ہی سے میں نکل جاؤں، لاؤ میں غیر مسلم بن جاؤں. آج تک ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ. یہ ہے قربانی. اس کو قربانی بولتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. یہ ہے قربانیوں کا نتیجہ. پوری دنیا پریشان ہے. امریکہ پریشان ہے کہ معلوم نہیں کیسے لوگ ہیں. عراق اور افغان کو کیا کیا انہوں نے. اگر کوئی غیر مسلم ملک ہوتا اور ایسا کرتے نا برباد بھی ہو جاتے اور سب کے سب ان کا مذہب اختیار کر لیتے. ایک بتاؤ عراق کا، ایک بتاؤ افغان کا مسلمان کہ جس نے عیسائی کو قبول کیا ہو. بلکہ الحمدللہ میں کہتا ہوں کتنے فوجی ایسے ہیں جو افغان میں آ کر عراق میں آ کر مسلمان بن گئے. یا اللہ یہ کیا ہے. ارے افغان اور عراق کا معاملہ دیکھ کر تو کتنے امریکہ میں مسلمان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے. کیوں معلوم؟ اب میں آپ کو وجہ بتاؤں. قربانی. یاد رکھنا یہ ہے قربانی. صحابہ نے قربانی دی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی. پوری دنیا میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عام و تام کر دیا یہ قربانی کی بنا پر. اس لیے قربانی کو معمولی مت سمجھنا. اب قربانی چاہے اپنی خواہش کی ہو، اپنی ذات کی ہو، اپنے اولاد کی ہو. تو کیا ہوا؟ شیطان نے مشورہ دیا من جنک سے ان کو پھینکا. اس وقت روایتوں میں آتا ہے پرندے چرندے ہر مخلوق دنیا میں، ہر فرشتہ آسمانوں میں، ہر آسمان کا فرشتہ بغدر مچ گئی تھی. جنگل کے جانور بے چین تھے کہ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ، سب کی نظر اللہ کی طرف. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. یا اللہ اس کی مدد فرما. فرشتے آتے، فرشتوں سے نہیں رہا گیا. جبرائیل جیسے فرشتوں سے نہیں رہا گیا. یا اللہ مجھے اجازت دو، میں ابراہیم کے بعد جانا چاہتا ہوں. جاؤ، جانا ہو تو کون نہ کہتے، جاؤ. اب امتحان شروع ہو رہا ہے. واللہ میں صحیح کہتا ہوں یہ بات ایسی ہے کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو فدا ہونے کا جی چاہتا ہے. اللہ کرے ایسا ایمان مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے. فرشتوں کو بھی نہ کہہ دیا. کیسا ایمان ہوگا مسلمان. ذرا سوچو، ایک ایک بات سوچو آپ. واللہ میں کہتا ہوں یہ جو میں باتیں کرتا ہوں معمولی مت سمجھنا. ایک بات کو ایسی ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہیں. یہ قربانی جیسی ہے. یہی سبق سکھاتی ہے ہمیں توحید ایمان. تو کیا ہوا؟ جبرائیل آتے ہیں فرشتوں کو لے کر. یوں کہا ابراہیم منجنک میں بیٹھے ہیں، وہ گول پھرا گئے. ابراہیم اللہ نے مجھے بھیجا. یہ فرشتے ہیں، سب بارش کے فرشتے ہیں.
بارش کے فرشتے عاجزی کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ابراہیم آپ اجازت دیں, اللہ کے پاس سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں کہ جاؤ. ہمارا ابراہیم کہتا ہے تو کرو مدد, ہم بارش برسانے آئے, آپ حکم دے دو ابھی بارش برسا کے اس آگ کو ہم ٹھنڈی کر دیں. ہیں اللہ نے بھیجا یا آپ نے کہا تھا؟ لیکن نہ, ہم نے اللہ سے کہا تو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے ابراہیم کے پاس. ابراہیم کیا کہتے ہیں, جاؤ تو تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں, اللہ اپنا کام کرے گا. مجھے کسی کی ضرورت نہیں. فرشتوں کو نہ کہہ دیا, فرشتے پریشان, فرشتے وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے. ابراہیم آپ کیا جواب دیتے ہو, آپ بس حکم کے نہ کہا, میں نے منع کر دیا, اللہ نے تو آپ کو حکم نہیں دیا, آپ تو میرا مشورہ لینے آئے تو بس میرا مشورہ ہو گیا کہ میں نہیں چاہتا, میری حالت اللہ زیادہ جانتا ہے, مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں, بس اللہ میرے حال کو اچھی طرح جانتا ہے, اللہ قادر ہے, اللہ قدرت والا ہے. ہوا کے فرشتے آئے, حضرت جبرائیل, ابراہیم آپ اپنے اوپر تو رحم نہیں کرتے, ہمارے حال پر رحم کرو. فرشتے پریشان ہیں, کھلبلی مچ گئی ہے آسمانوں میں, ہلچل مچ گئی ہے, جانوروں میں پریشانی ہے, بے قراری ہے, جنگل کے جانور بے چین ہیں, چرندے پرندے سب بے چین ہیں, سب نے کھانا پینا چھوڑ دیا, پریشان ہے. جب تک ابراہیم کا فیصلہ نہیں ہوگا ہمیں سکون نہیں ملے گا. ذرا رحم کرو اپنی ذات پر, اور ہمارے اوپر رحم کرو, مخلوق کے اوپر رحم کرو. یہ ہوا کے فرشتے ہیں, آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں, کہو ابراہیم سے اگر جو اشارہ کرے پوری آپ کو ہم ہوا میں اڑا کر لے جائیں اور دشمنوں کی بستیوں میں اس کو پھینک دے, دشمنوں کو چلا دے. اللہ نے منع, اللہ نے بھیجا آپ کو, کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے آئے, جاؤ اپنا کام کرو, میرا اللہ سب دیکھتا ہے. پھر اللہ نے کہا جب ابراہیم نے میرے اوپر چھوڑ دیا, اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, اب دیکھنا جب میری ذات پر اتنا زیادہ ایمان ہے تو دیکھنا اب میں کیسا قدرت والا ہوں. یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے, پوری دنیا میرے قبضے میں ہے, ہوا میرے قبضے میں, پانی میرے قبضے میں, آگ میرے قبضے میں, سب کچھ میرے قبضے میں. اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. پھینکا, پھینکنے سے پہلے آگ سے کہا جو خبردار آگ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جو جلا دو, ایک بال بھی جو نے جلایا تو میرے قہر کا نشان بن جائے گی. آگ بھی تو مخلوق ہے, آگ بھی ڈر رہی تھی کہ اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب میں برداشت نہیں کر سکتی. آگ نے گویا ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی, کیچ کر لیا. آگ نے آہستہ سے آگ نے اپنی گود میں بٹھا لیا, پتا بھی نہیں چلا, زور سے پھینکا تھا پتا تک نہیں چلا, اندر میں بٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آج تک میرے جو باپ کا گھر تھا, اتنا مالدار گھرانہ, سب کچھ تھا, کوئی نعمت میں کمی نہیں تھی, لیکن آگ میں جو مجھے لطف آیا, جو مزہ آیا, واقعتاً ایسا لگتا تھا بس ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا, کتنا اچھا, اتنا سکون, اتنا لطف, جنت کا مزہ تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم براہ راست آگ کو حکم دیا. یہ بھی عجیب بات, اللہ حکم دیتا ہے, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں, اللہ نے یوں کہا یا نار اے آگ سن لے, کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. جس وقت یہ حکم تھا پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. پوری دنیا میں عورتیں اس وقت کھانا پکاتی تھی, کھانا پکتا ہی نہیں تھا. بعضوں نے تو کہا, اس طرح ہاتھ رکھا, اتنا اچھا لگتا تھا. کیسا اچھا, گویا بہت گرمی ہو اور فریج کا دروازہ کھولے, کیسا اچھا لگتا ہے, ایسا لگتا تھا تندور میں. بعضوں نے ہاتھ رکھا لیکن کچھ نہیں جلایا, تو پھر کیسے روٹی پکے. پوری دنیا کی آگ کی یہ خاصیت ہو گئی تھی. اللہ کا حکم براہ راست آگ کو تھا. جب ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ بھی اس کا ہو گیا. اس کو بولتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو, پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. یہ دنیا تو کیا ہے, کچھ نہیں. یہ ایٹم بم, یہ گرمی ہے, یہ آگ ہی ہے گویا. اللہ کا جو حکم آ جاوے, یہی ایٹم بم ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جاوے. لیکن ایک شرط ہے جو میں نے ابھی بتائی, اللہ کے حکم کے فرما بردار بن جاوے, تابع بن جاوے, اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کھم کر دے. پھر بعد میں دیکھنا اللہ
اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. ابھی یہ جو دیر ہو رہی ہے اللہ کی مدد میں، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، ہماری طرف سے دیر ہے. ہم دیر کر رہے ہیں. یاد رکھنا، اگر جو ہم جلدی کریں، اللہ کے پاس آ جاویں اور رجوع کریں، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. تو یہ پہلا امتحان تھا اپنی ذات کا، تو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے. یہ تو میں نے ایک مثال بتائی. دوسری مثال جلدی میں آپ کو بتا دوں. ذرا آپ بھی تیار رہنا، میں بھی بولتا ہوں. یہاں نماز پڑھ لینا، کیونکہ آئندہ اتوار تو ہمارا عید کا دوسرا دن ہوگا نا، دوسرا دن ہوگا، اس لیے تفصیل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وقت تو کھانے کا دن ہے، بیان کا دن نہیں ہے. اور میں صحیح کہتا ہوں، خوب کھاؤ. حدیث میں ایام اکل و شرب و ذکر، یہ تو کھانے پینے کے دن ہے. خوب کھاؤ، کسی بھی طرح الگ الگ سٹائل کا کھانا پکاؤ، الگ الگ ویرائٹی سے خوب کھا سکے. شوربے والا تو پورا سال کھایا، شوربے والا مت کھانا، وہ تو پھر 250 گرام گوشت کھا سکو گے. بھنا ہوا کھاؤ، ابالا ہوا کھاؤ، اور لیمو ساتھ میں کھاؤ. انشاءاللہ 1 کلو تو ایسے آپ کھا جاؤ گے. سموسے بناؤ، پراٹھے بناؤ، کوفتے بناؤ، کباب بناؤ، الگ الگ آئٹم بناؤ. صبح میں الگ، 9 بجے الگ، دوپہر میں الگ، شام کو الگ، رات کو الگ. 5 مرتبہ کھاؤ. اللہ نے کہا خوب کھاؤ، خوب کھاؤ. اور کس طرح کھانے کا؟ ایسا نہیں کہ 250 گرام گوشت میں ہمارا پیٹ بھر جائے. ارے کیسی بات کرتے ہو؟ روزانہ 2 کلو تو ہونا ہی چاہیے. کچھ بھی نہیں، میں تو 2 کلو بولا، آپ کو یوں کہنا بس سب بہت کم بولے. 2 کلو، 5 کلو ہونا چاہیے. کھاؤ خوب، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خوب کھاؤ. جمع کرنے کی فکر کم کرنا. لیکن ہم کیا سب جمع کرنے کی فکر کرتے کہ آئندہ کام لگے گا. ارے آئندہ نے ابھی یہ 3 دن حکم ہے کھانے کا، بعد میں جمع کرنا. خوب کھا لو اور جمع بھی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک آیا ہے، ارے پورا بکرا فریج میں رکھ دو، ڈیپ فریج میں، کوئی حرج کی بات نہیں، چاہیے سے، لیکن کھاؤ. صحیح میں حدیث میں بھی ہے یہ بات. علماء نے بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر اپنے رشتہ دار زیادہ ہیں تو پورا بکرا اگر تم نے رکھ دیا گھر کے اندر افضل ہے. اور ایک بات، بیچارے غریب کوئی ایسا ہو کہ جو نہیں کھاتا بیچارہ، ان کو ذرا خیال کر لے. اللہ میں کہتا اتنا ثواب ملے گا میں بیان نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں جو ایمان میں جو ہماری کمی دور ہو جائے ثواب پر، اور قربانی کتنا اونچا عمل ہے، اس کو اگر جو آدمی کو سمجھ جاوے نا، کتنی نفلی قربانی بھی وہ کر لے رہے. اور بیچارے غریبوں کو بھی وہ کھلاوے. ارے دعوتیں بھی کرو، دوستوں کی دعوت کرو گھر پہ. بس یہ 3 دن تو دنیا کے لیے فارغ مت کرو، بس کھانے کے لیے فارغ کرو. دعوتیں رکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے دعوتیں رکھو. خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ، اور خوب کھاؤ بھی، اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ. تو آئندہ اتوار تو ہمارا دوسرا دن کھانے کا ہوگا، اس لیے تفصیل نہیں ہوگی. یہ بیچ میں اعلان بھی میں نے کر دیا، اس لیے آج تھوڑی قربانی دے دیتے ہو نا. دیکھو میں قربانی دیتا ہوں نا، آج تو نہیں کرنا تھا، پھر بھی میں زیادہ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. ہاں کسی کو پریشانی تو نہیں ہے نا، بے چینی تو نہیں ہے نا؟ ہاں آپ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو تو نہیں ہے نا؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، پھر بھی قربان، اس کی بھی قربانی انشاءاللہ. ہاں تو کیا ہوا معلوم؟ یہ تو اپنی جان کی قربانی تھی. اب کیا ہوا؟ بہت. اب جو دعا مانگتے اللہ قبول. آپ اندازہ لگاؤ 86 سال میں تو کوئی بچہ ہوئے، لیکن بس ہاتھ اٹھ گئے اللہ کی طرف، اللہ مجھے بچہ چاہیے. کوئی اس کی بات نہیں بڑھائی، بچہ بھی ملے گا آپ کو. حالانکہ عورت بیوی بانجھ ہے، حضرت سارہ بانجھ ہے، چچا کی لڑکی بانجھ ہے، اس کے باوجود بس دعا فرما لی. تقاضا پیدا ہوا، یا اللہ کوئی مجھے اولاد نصیب فرما. تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کو اولاد ملے گی. فرشتہ بھیجا اللہ نے. قرآن میں ہے یہ بات، خوشخبری سنانے کے لیے انسان کی شکل میں. اندازہ لگاؤ، حضرت سارہ نے خود فرشتے کو دیکھا انسان کی شکل میں. فرشتے نے کہا، پہلے تو جب وہ آئے نا نوجوان خوبصورت فرشتوں کی شکل میں، بڑے خوبصورت، آدمی دیکھتے رہ جاوے.
ابراہیم علیہ السلام تو سب سے پہلے دنیا میں مہمان نوازی کس نے شروع کی؟ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی ساتھ میں نہ ہوتا. جب کھانے کا وقت ہوتا تو باہر گھومتے تھے کہ کوئی مل جاوے اجنبی تو ہاتھ پکڑ کے لے آتے، چلو ہمارے ساتھ کھانے. اللہ میں کہتا ہوں جب یہ جذبہ پیدا ہوگا نا تب مجھے کہنا کہ اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. ان کے طفیل میں ہمیں اللہ کیسا کھلاتا ہے وہ بعد میں دیکھنا. شاید ہم مہینے میں 1-2 مرتبہ گوشت کھائیں گے، دوسروں کی بنا پر انشاءاللہ ہفتے میں 4-5 مرتبہ گوشت کھاؤں گے. یہ تو عجیبت، یہ تو ایمان کی بات ہے. یہ ایمان کی بات ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کو تو میں نہیں سمجھا سکتا، بس جس کے دل میں یہ یقین اتر جاوے گا، ایمان آ جاوے گا، بس وہی سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ اس میں کیا برکت رکھی ہے مہمان نوازی کے اندر. تو حدیث میں بھی آتا ہے سب سے پہلی مہمان نوازی کس نے شروع کی؟ ابراہیم. کچھ مطلب کہ شروعات، ابتدائی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے. سب سے پہلا سفید بال ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. اس سے پہلے سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے. حدیث میں یہ بات. اور یہ بھی ایک بات عجیب تھی، یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے کہ ان کے جو لڑکے اسماعیل علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ دونوں کے بال کالے تھے اور دونوں خوبصورت. کیا عجیب خوبصورت. تو التباس ہو جاتا تھا، کنفیوژن ہو جاتا تھا. کیسا؟ یہ ابراہیم ہے یا اسماعیل؟ ایسے تھے دونوں. تو اللہ تعالیٰ نے ابا ابراہیم علیہ السلام ان کی داڑھی میں سفید بال اگا دیا کہ یہ سفیدی بڑھاپے کی علامت ہے، یہ بڑی عمر والے کی علامت ہے، یعنی یہ باپ ہے گویا. انہوں نے بھی جب پہلی مرتبہ آئینے میں دیکھا ایک دم سے ڈر گئی، یا اللہ یہ کیا؟ تو کہا یہ میری طرف سے وقار ہے، اکرام ہے. میں جس کا اکرام کرنا چاہتا ہوں، جس کی عزت مرتبہ بڑھانا چاہتا ہوں اور جس کو میں معزز بنانا چاہتا ہوں، اس کے بال کو میں سفید کرتا ہوں. تو کیا اچھا یا اللہ اور زیادہ سفید بنا دے. اور ہم تو جب سفید دیکھتے ہیں چہرہ بناتے ہیں، سفیدی چالو ہو گئی، شروع ہو گئی. یا اللہ اب کالا کرو، کالا. ایسے ہماری حالت ہے. یا اللہ بہت افسوس کی بات. ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. سفید داڑھی کا کیا فائدہ ہے؟ قسم کھا کے میں کہتا ہوں. مختصر ضمناً ایک بات کہنا، ضمناً 1 گھنٹہ بھی ہوئے تو بیٹھو گے نہیں. ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا، نوجوان تھا، کالی داڑھی تھی. اس نے کہا میرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں. اپنے بچوں سے کہا اگر جو میں اس بیماری میں مر جاؤں تو میری داڑھی کے بال پر چونا لگا دینا، چونے سے سفید کر دینا. تو کہا ایسا کیوں ابا آپ کہتے ہو وصیت؟ میں کہتا ہوں یہ میری وصیت ہے، لیکن کہہ تو دو وجہ. کہ وجہ یہ ہے بیٹو، میں نے یوں سنا ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی داڑھی سفید ہوتی ہے اللہ شرماتا ہے، عذاب نہیں دیتا، اس کو عذاب نہیں دیتا. اس لیے میرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں، کم از کم یہ سفید داڑھی تو میں بتا دوں. کر دی، انتقال ہو گیا. آتا ہے کتابوں میں واقعہ، اس زمانے کے اللہ کے ایک آدمی تھے، خواب میں زیارت ہوئی، بہت خوش تھا. کہا کیا عمل تھا؟ ایسا تو تھا نہیں. تو کہا واقعتاً کوئی عمل نہیں تھا، لیکن یہ جو میں نے داڑھی پر جو چونا لگایا یہ اللہ کو پسند آ گیا. اور اللہ نے یوں فرمایا مجھے پتا ہے تو کس کو بناتا ہے، لیکن تو نے میرے وہ بوڑھوں کی سفید داڑھی والوں کی مشابہت اختیار کی. تو میں سفید داڑھی والے حقیقت میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں جب جو رحم کا معاملہ کرتا ہوں شرماتا ہوں. چلو تم نے مشابہت اختیار کی تو تیرے ساتھ بھی میں ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں. جا تیری مغفرت ہو گئی اسی بات پر. یاد رکھنا. لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھنا اگر کوئی جو مہندی لگاتا ہے تو نہ لگاوے، نہ مہندی لگاوے. مہندی سے پتہ چل جاتا ہے یہ سفید داڑھی والے اس لیے مہندی لگائی، تو وہ چاہے لال ہو، پیلی ہو، گرین ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بلیک نہ ہو، سن لینا، بلیک نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی داڑھی سفید تھی، اس بنا پر مہندی لگائی تو وہ جائز ہے، وہ سفید ہی سمجھی جائے گی. ہاں یہ تو میں نے بیچ میں بات کہی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولیہ جس کو بولتے ہیں، سب سے پہلی جو چیزیں ہوئی ان میں سے ایک تو یہ بھی تھی، ضیافت بھی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے معلوم؟ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی ساتھ میں نہ ہوتا. تو
ایک مرتبہ تو یہ بھی ہوا کہ دیکھے تو صحیح کوئی ہے، تو ایک آدمی ملا، اللہ کا منکر، دشمن، کافر، اجنبی لگا نیا، چلو میرے ساتھ کھا۔ بھائی کہاں لے جاتے ہو؟ بھائی آپ باہر کے لگتے ہو، کھانے کا وقت ہے، کھانے میں لے جاتا ہوں۔ بٹھا دیا تو کہا بسم اللہ بول۔ کہ بسم اللہ کیسے؟ کہ اللہ کا نام تو لینے کا نہیں۔ کہ میں نہیں لیتا اللہ کا نام، کھلانا تو کھلا، کہ نہیں اللہ کا نام تو لینا پڑے گا، اس کے بغیر تو نہیں۔ تو اس طرح بحث ہوئی، وہ آدمی چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے پکار آئی، وہی آئی، ابراہیم، اس کی عمر پتہ ہے آپ کو؟ 80 سال کی۔ 80 سال تک بغیر میرے نام لیے میں نے اس کو کھلایا، ایک دن بھی تو نہیں کھلا سکا میرے مخلوق کو۔ پکڑ آئی، فوراً بھاگے، ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں۔ وہ آدمی جا رہا تھا، غصے کے مارے پکڑا، ہاتھ جوڑے، مجھے معاف فرماؤ۔ چلو گا، کیوں بھائی ابھی تو آپ نے نکال دیا، ابھی تو بہت اصرار کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے کہ اللہ کا، کہ نہیں، اسی اللہ نے مجھے ڈانٹا کہ میرے اس بندے کو جو 80 سال تک میرا نام نہیں لیا، میں کھلاتا رہا، کبھی میں نے نہیں پوچھا، ان کو پوچھو صبح شام پیٹ بھر کے میں کھلا، ایک وقت تک تو نہیں کھلا سکا میرے مخلوق کو، میرے بندے کو، اگرچہ وہ میرا نافرمان ہے لیکن میرا بندہ تو ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ہے آپ کے اللہ نے آپ کو ڈانٹا، اتنے اچھے آدمی کو میری بنا پر۔ وہ کون ہے اللہ؟ مجھے ذرا بتاؤ، وہ کون سا آپ کا دھرم مذہب ہے؟ لیکن میں ایمان اسلام والا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے پہلے اسلام میں داخل کرو، پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ اسلام میں داخل کیا، اب مجھے بتاؤ کیا بولنے کا؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ بولے، بسم اللہ، پھر کھایا۔ یہ ہے برکت، اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ مہمان نوازی کی برکت تھی۔ ہاں، یہ تو بیچ میں بات آئی، کیا ہوا معلوم؟ نوجوان لڑکے آئے تھے 4-5، بڑے حسین و جمیل، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا قوم لوط پر، لیکن وایا ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، بھائی کے لڑکے۔ تو نوجوان تھے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ پوچھو نہیں، مہمان ہے، ہم تو کیسے چھوٹنے کے لیے کھائنے جسو؟ ارے کیا کھائنے جوانو، ایسا بولو، دیکھو مہمان خود کہے گا ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی، بھائی کھا کر جائیں گے۔ یہ تو چائے پیسو کہ ہوں پیسو، یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ نہ کہ تو بھائی مہمان تو شرمیلا ہوتا ہے، بیچارہ وہ نہ کہے گا، ارے رکھ دو سامنے۔ یہ ہے اصل تو جذبہ خدمت کا، اس کو بولتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ہو حاضر ہو، رکھ دو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے بغیر تکلف کے رکھ دو۔ آپ کو پتا ہے کہ کھانا نہیں ہے تو کھانا پکانے سے پہلے کچھ ناشتہ ہلکا سا رکھ دو۔ ہمارے یہاں تو بہت اچھی چیز ہے، چائے رکھ دو ابھی وقتی طور پر، آدھا ایک گھنٹے میں جلدی سے جو کھانا پک جاتا ہو۔ ارے انڈا بھی کھلا دو، کوئی ضروری نہیں کہ گوشت پکاوے، بریانی کھلاوے، قورمہ کھلاوے، کس نے کہا؟ ارے آملیٹ اور روٹی کھلا دو۔ ارے روٹی بھی نہیں بنتی جلدی سے تو وہاں سے یہ لے آؤ، کیا پاؤں لے آؤ، نان لے آؤ، وہ کھلا دو۔ کیسا دل خوش ہوتا ہے، دیکھو کتنا آسان آج کل تو ہو چکا ہے، صرف فون کرنا ہے، بھائی کھانا بھیج دو یہاں پر، ایک ڈبہ ہو گیا۔ لیکن پہلے وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، کون سا؟ جیب میں سے نکالنے کا۔ یہ اصل میں جذبہ نہیں ہوتا نا، اس بنا پر یہ سب ہوتا ہے۔ جتنا خرچ کرو گے اللہ برکت دے گا، واللہ میں کہتا ہوں۔ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ان کو دیکھا نے، فوراً ایک بچڑا، بہترین بچڑا تھا، ذبح کر دیا، پورا بھون دیا اور پورا دسترخوان پر رکھ دیا۔ اس زمانے کا کھانا اس طرح کا ہوتا تھا، ہمارے جیسا نہیں کہ مسالہ، چٹنی، تیل، وہ مسالہ۔ اسی بنا پر آج ہماری طبیعتیں خراب ہیں، ہمارے پیٹ خراب ہے، زیادہ اسی لیے نہیں کھایا جاتا۔ ارے ایسے ہی ابالا کھاؤ، ایسے ہی نمک مرچ، بس ایسے ہی نمک اور کچھ مطلب کہ معمولی سا ہلکا سا کچھ مسالہ ہو وہ ڈال کے کھاؤ، دیکھو آپ کتنا کھا سکتے ہیں۔ تو وہ پورا رکھ دیا، وہ فرشتے ایسے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کیا میرے ساتھ کوئی دوسرا ارادہ کریں گے؟ تو کہا آپ گھبراؤ مت۔ انہوں نے کیا کہا؟ گھبراؤ مت، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس۔ کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبری سنانے۔ کون سی خوشخبری؟ آپ کو اللہ تعالیٰ بچہ دے گا۔ ہے بچہ؟ حضرت سارا بوڑھیاں ہو چکی تھی، بالکل بوڑھیا کسوٹ، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، فوراً اپنے چہرے پر تماچے مارے، فسقت وجہہا، اپنے چہرے پر تماچے مارے۔ قرآن میں ہے فسقت وجہہا وقالت عجوز عقیم، میں تو بوڑھیا ہوں، بانج ہوں۔ ارے نوجوانی میں بچہ نہیں ہوا بانج پنے کی بنا پر، اب تو میں بانج بھی ہوں، بوڑھیا بھی ہوں، تو بچہ کیسا؟
اللہ نے فرمایا کہو ان کو قالوا کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی بڑھاپے میں، اسی مطلب کہ بانجپن کے ساتھ تمہیں بچہ اللہ دے گا۔ ارے اللہ کوئی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ بغیر سبب کے تم کو دے دے گا۔ اگرچہ ابراہیم بوڑھے ہیں، تو بھی بڑھیا ہے، بانج ہے، لیکن تمہیں بچہ اللہ دے گا۔ دعا قبول، کیوں؟ خلیل تھے نا، ہاتھ واپس نہیں لوٹتے، پھر دعا قبول۔ تو اس وقت کی بات تھی۔ ہاں، تو پیدا ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ کیا ہوا معلوم؟ پھر بعد میں جب تھوڑے بڑے ہوئے، یہ تو میں نے ان کی ذات کا بتایا، پہلے تو ان کی ذات کا کہ ذات کا امتحان تھا، وہ بھی قربان کر دیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بیٹا دیا تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو اور ان کی امی کو مکہ چھوڑاؤ۔ اس وقت مکہ نہیں تھا، بلکہ جگہ بتا دی اس طرح۔ بہت لمبی باتیں ہیں، مختصر سنا دیتا ہوں۔ تو چھوڑنے گئے، بالکل آپ کے حکم میں تاخیر نہیں فرمائی، کوئی حجت بازی نہیں، کوئی سوال نہیں، فوراً آپ کے حکم کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ ہے سبب جو میں کہتا ہوں وہ۔ تو فوراً چلے گئے۔ اب بیچ میں بھی بہت ساری باتیں پیش آئی۔ مصر آ رہا تھا، مصر کا بادشاہ بڑا خطرناک تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا بد کردار تھا۔ وہ جو بھی وہاں سے کوئی جاتا مسافر، تو اگر میاں بیوی ہوتے تو شوہر کو وہیں قتل کروا دیتا اور بیوی کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ ہاں، اگر کوئی ماں بہن ان کے ساتھ بھائی ہوتا، اولاد ہوتی، لڑکا ہوتا، تو ان کو قتل نہ کرتا، لیکن ان کے ساتھ بدفعلی کرتا۔ بس یہ اس کا عام اس کی عادت تھی۔ تو وہاں رستے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے چوکیدار، دیکھنے والے۔ تو کسی نے کہلوایا کہ 2 آدمی یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ عورت بڑی حسینہ جمیلہ ہے، آج تک ایسی خوبصورت عورت ہم نے نہیں دیکھی، حضرت سارہ۔ کہ اچھا حضرت سارہ، کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے نہیں دیکھی۔ تو کہا ان کو بلا لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے، نماز میں لگ گئے۔ دیکھو یہ بھی ایک سبب ہے، جب کوئی مصیبت آ سب سے پہلے نماز پڑھو، صلاۃ الحاجہ، حاجت کی نماز، ضرورت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس نماز کی برکت سے ہماری مصیبت کو آسان فرما دے گا، پریشانی دور فرما دے گا۔ تو ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور سارہ سے فرمایا کہ دیکھو آپ میری بیوی ہو، لیکن ایک بات، ابھی پوری دنیا میں ہم 2 کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اسلام کے اعتبار سے ہم 2 ہی ہیں، تو تو میری اسلامی اعتبار سے بہن ہوتی ہے۔ اگرچہ تم میری بیوی ہے، لیکن مسلمان ہر آپس میں بھائی بہن ہے، تو اسلام کے اعتبار سے تم میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ اگر جو بادشاہ پوچھے تو یوں کہنا میں ان کی بہن ہوں، اور اس میں یہ نیت کرنا کہ اسلامی بہن ہوں۔ بس لے گئے۔ بادشاہ دیکھ کر ایک دم سے حیرت میں پڑ گیا کہ ایسی خوبصورت عورت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ پوچھا بھی وہ کون ہے؟ کہ میرے بھائی ہیں۔ دیکھا اچھا، لیکن اپنا جو اصول تھا، بہن کو نہیں چھیڑتا تھا، یہ اصول بھی توڑ دیا۔ سارہ کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا، ہاتھ بڑھانے لگا، فوراً وہ ایک دم سے بے ہوش جیسا ہو گیا، مرگی، اور اس طرح کیا بے ہوشی طاری ہو گئی، دھڑام سے نیچے گرا۔ حضرت سارہ ڈر گئی کہ کہیں میرا نام نہ آوے، میری ذلت نہ ہو، میری بدنامی نہ ہو۔ فوراً اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرے نام آئے گا، میری ذلت ہوگی، لوگ یوں سمجھیں گے اس عورت نے کچھ کر دیا، ان کو اچھا کر دیں۔ فوراً ہوش میں آیا، جیسے ہوش میں آیا، ابھی اس کو سبق نہیں ملا، پھر ہاتھ بڑھایا، پکڑ نہ لگا، پھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، پھر دعا کی، پھر اچھا ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر اس نے کہا یہ بڑی نیک و پارسا عورت لگتی ہے۔ اب باہر والوں کو بلایا، دروازہ کھلوا کے، اپنی بات چھپانے کے لیے، تم کیسی عورت کو لائے، یہ تو کوئی جنیاں لگتی ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، یہ بڑی نیک اور پارسا عورت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور نسبت ہے، جس کی بنا پر میں ہاتھ نہیں بڑھا سکا، برا ارادہ نہیں کر سکا۔ تو فوراً یہ بھی کیا، اپنی جو لڑکی تھی ہاجرہ ہدیے میں دے دی۔ اب اندازہ لگاؤ، بادشاہ ایک دم سے اجنبی، پہلے سے پتا بھی نہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی نیک و پارسا ہے، میری لڑکی ان کی صحبت میں رہ کر مطلب کہ کچھ بنے گی، تو فوراً اپنی جو بچی تھی ہاجرہ وہ ہدیے میں دے دی۔ لڑکی تھی چھوٹی سی،
آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں تھے تو اتنی خوشی ہوئی, سارا فوراً واپس آ گئی. تو نماز ہی میں ان سے رہا نہیں گیا, نماز ہی میں اشارہ کیا, نماز ہی میں اشارہ کیا. کیا ہوا؟ بولے نہیں, کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے بچا لیا. نماز پوری کی, نماز پوری کرنے کے بعد پوری بات سنائی, اور پوری بات سنانے کے بعد فرمایا یہ حاجرہ بچی مجھے ہدیے میں بھی دی بادشاہ نے, اور اللہ نے اس طرح کی مدد فرمائی. چلو جو کچھ ہوا یروشلم میں چھوڑ دیا, یعنی یہ جس کو آج یہ فلسطین بولتے ہیں وہاں پر. اب کیا ہوا؟ حاجرہ تھوڑی بڑی ہو گئی. بڑی ہونے کے بعد بالغہ ہوئی. حاجرہ بھی بادشاہ کی لڑکی تھی, شہزادی تھی. اور وہ کون؟ نمرود, ارے مصر کا بادشاہ تھا. آپ اندازہ لگاؤ, بادشاہ کی لڑکی شہزادی, وہ بھی ایسی تھی حسینہ جمیلہ بہت. جب بالغہ ہوئی حضرت سارہ نے کہا کہ اپنے شوہر سے یہ میں آپ کو ہدیے میں دیتی ہوں. کیوں؟ یہ تو بانی خدمت کے لیے, تو ہدیے میں دیتی. ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دیا, اسماعیل علیہ السلام. اب ظاہری بات ہے, 2 سوکنیں تھی. حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوتی تھی, حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوتی تھی, بعد میں ہوئی تھی سارہ کو. یہ جو میں نے ابھی واقعہ سنایا تھا اسحاق علیہ السلام, وہ بعد میں ہوئے تھے. جو میں نے کہا فسقت وجہہا, وہ بعد میں ہوا تھا. اچھا, تو کیا ہوا؟ ابراہیم, یہ جو 2 بیویاں تھیں, حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ, یہ 2 بیویاں تھیں. تو ان کو بچہ ہوا تو 2 سوکونوں میں چپکلش کھینچا تانی ہوتی ہے, اور ان کو بچہ ہوا تو اور زیادہ مطلب کہ دل میں یہ ہوا سب کچھ. تو پھر بعد میں اللہ کا حکم آیا کہ حاجرہ ان بچے کو وہاں چھوڑاؤ, وادی غیر ذی زرع قرآن میں ہے, یعنی مکہ جہاں کچھ نہیں تھا, پرندہ نہیں پھٹک سکتا اور فرق سکتا, ایسی جگہ پر. یہ امتحان تھا, یاد رکھنا, یہ دوسرا امتحان. یہ مجھے بتانا تھا, بہت لمبی باتیں ہیں بیچ میں سب چھوڑ دی, مجھے صرف امتحان بتانا ہے کہ امتحان کیا تھا. چھوڑ دیا. کوئی ہے کسی ہمت کہ نوجوان جو بیوی ہو, بچہ ہو چھوٹا سا, اس کو ایسی جگہ چھوڑ دے جنگل کہ جہاں کوئی پرندہ بھی نہ پر مارے, نہ کوئی چرندہ ہو, نہ کوئی جانور ہو, نہ کوئی انسان ہو, کچھ بھی نہ ہو, نہ کھانے کا نہ پینے کا, نہیں درخت نہیں پانی, کچھ نہ ہو, ایسی جگہ پر چھوڑ دیا, اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا وہاں پر. تو وہاں رہنے لگے. لمبا واقعہ ہے. پھر کیا ہوا, وہاں کیسے رہنے لگے. اب یہ اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی ایک روایت, 13 سال کے جب ہوئے اللہ کا حکم آیا, اور وہ بھی حکم کیسا؟ خواب میں. اب یہ ہے قربانی. خواب میں کیا دکھایا معلوم؟ کہ گویا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. خواب میں یہ دیکھا. اب ان کو ہے نا شک ہوا کہ کوئی مطلب کہ اللہ کا اس طرح حکم نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم. تو صبح میں کیا کیا؟ اونٹ ذبح کیے. لیکن پھر دوسرے دن پھر مطلب کہ یہ خواب آیا. جب پہلا خواب آیا وہ 8ویں تاریخ تھی, جو جمعرات کو آنے والی ہے, بڑی فضیلت والی ہے وہ تاریخ اور وہ دن اور وہ رات. میں نے کہا تھا تو 8ویں تاریخ یوم الترویہ ہے. ان کو شک ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر مطلب کہ خواب آیا دوسرے دن. اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں, بس اللہ کا حکم ہی ہے. اس بنا پر اس دن کو 9ویں تاریخ کو جو جمعہ کا دن پڑنے والا ہے, اس کو یوم العرفہ بولتے ہیں. کیوں؟ پہچان لیا تھا. اور پھر بعد میں 10ویں دن ذبح کیا تھا, اس بنا پر اس کو یوم النحر بولتے ہیں. نحر یعنی ذبح کرنا. تو کیا ہوا؟ جب 7 سال یا 13 سال کو اللہ کی طرف سے اس طرف خواب آیا. اب انہوں نے تو ساری تیاری کر لی. تیاری کرنے کے بعد شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے. شیطان سب سے پہلے حاجرہ کے پاس آئے. حاجرہ علیہ السلام, حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا کہاں, باپ کہاں؟ تو کہ وہ تو دعوت میں لے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ان کو تیار کر دو, بہترین کپڑے پہنا دو, ان کے بالوں میں مجھ کو عنبر لگا دو, ان کو غسل کر دو, مجھے دعوت میں لے جانا ہے. اور حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھا, اللہ کی دعوت تھی. یہ اللہ کی دعوت تھی. الفاظ تو دیکھو کیسے. تو حاجرہ سے یوں کہا, نہیں وہ دعوت میں نہیں لے گا, آپ کو پتا نہیں, وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. ارے جاؤ, کیسی بات کرتے ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے, اور کتنی امیدوں کے بعد یہ بچہ ہوا, کتنے سال سے کہ نہیں. اب مجبوراً کہنا بڑا شیطان کو کہ اللہ نے حکم دیا. اچھا اللہ نے حکم دیا, تب تو جلدی حکم پورا کرنا چاہیے. یہ ہے جذبہ. اللہ کرے ہماری عورتوں میں یہ جذبہ آ جائے. بہت سب باتیں ہیں, لیکن کیا کرے, وقت تو بہت اوپر ہو چکا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بس ایک مختصر بات کہہ دوں, ورنہ آپ کہیں کنٹالنا چاہ رہے ہیں. میں تو نہیں کنٹالوں گا انشاءاللہ 11 بجے تک. میں صحیح کہتا ہوں, ایسے مبالغے کے طور پر نہیں کہتا.
سیدھا آیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس. اسماعیل علیہ السلام کو پہلے پھسلانا چاہا. لیکن کہاں جاتے آپ کو پتا؟ لیکن دعوت میں جاتے ہیں. لیکن دعوت میں نہیں، تیرا ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جاؤ. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے لیکن اللہ کا کیا اللہ کا حکم ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، جلدی سے ذبح کرنا چاہیے. وہاں سے بھی لاؤں گے. اب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، مطلب نبی تھے نے، جبرائیل ساتھ میں تھے. شیطان آگے کہاں آیا معلوم؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ جہاں ہے نا آج اخیری مطلب کہ جمرہ جہاں کنکر مارتے وہاں آیا. رستہ تھا 2 پہاڑوں کے بیچ میں. ابھی تو بہت بڑا رستہ ہے، پہلے تو اتنا ہی تھا بس آدمی جا سکے اتنا پر. تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں اتنا بڑا ہو گیا وہ، ہاتھی سے بھی موٹا اور بڑا، اور رستہ روک لیا اور کہا میں نہیں جانے دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کیسی بات کرتے ہو؟ پہلے تو ڈرایا کہ آپ کو ذبح نہیں کرنے دوں گا میں بیٹے کو. تو کہا یہ کیسی بات کر؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 7 کنکر اٹھاؤ. نیچے سے اٹھایا اور یوں کہا اللہ اکبر کہہ کر مارا. تو جیسے ہی مارا بھاگا تو سیدھا کہاں آیا؟ جمرے وسطی آیا، دور آیا، بیچ والا جو جمرہ ہے وہاں پر. وہاں اس نے رستہ روکا، پھر 7 کنکر، پھر جمرے اولا پر آیا، وہاں روکا، پھر مطلب کہ 7 کنکر. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے حاجی کے لیے ضروری قرار دے دیا. یہ ہے جب آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یاد ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما دیتا ہے. واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو کیسی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن کیا کرے، آج ایسا ہے کہ وقت اتنا ہو رہا ہے کہ مجھے اندر میں خیال ہو رہا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بہت وقت لے لیا. مجھے اس کا ڈر لگتا ہے کیونکہ میں دل کے حال کا تو واقف نہیں ہوں. ظاہر میں آپ ہاں تو کہتے ہیں لیکن دل کا مجھے پتا نہیں، اس لیے مجھے بار بار یہ بولنا پڑتا ہے. تو کیا ہوا، اب ان کو لٹا دیا. یا اللہ، معصوم بچے کی باتیں تو دیکھو زبان سے کیا نکلتی ہے. ابا جان آپ کو کہیں میری محبت رکاوٹ نہ بن جا رہے، پہلے ہے نہیں مجھے الٹا لٹا دو تاکہ میرا چہرہ آپ نہ دیکھ سکیں اور میں آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکوں کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں یہ نہ آوے میں اپنے بیٹے کو تو کہیں چلتا ہاتھ رک نہ جاوے، اس لیے مجھے اونٹا لٹا دو. اور کیا کہا، ابا جان ایک بات کرو نے کہ میرے کپڑے نئے ہیں تو اس کو نکال دو نے، کفن پہنانے کی ضرورت پڑے گی مجھے ذبح کرنے کے بعد. کیا باتیں ہو رہی ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. یہی تو ہے خوشی. آج کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہو رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں. یہ باتیں ایسی ہو رہی تھی، محبت کی باتیں. کس کو بولتے ہیں محبت کی باتیں؟ اللہ کے لیے سب کچھ آسان تھوڑی ہے. اسماعیل چھوٹے بچے اللہ کے لیے قربان ہونے کا جی چاہتا ہے. اللہ کے لیے خود نے کہا ابا بے فکر رہنا، آپ انشاءاللہ ستجدونی من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے میں کچھ آہ بھی نہیں کروں گا. ابا جان مجھے ذبح کر دو اللہ کے لیے، جلدی سے ذبح کرو، میں آہ تک نہیں کروں گا. ابا جان اوہو ابا بڑے خوش ہوئے، میرا بیٹا بھی ایسا فرما بردار ہے. ان کو کپڑا نکال دیا قمیص اور کیا کہا ابا جان آپ کو کفن کی ضرورت پڑے گی، کفن تو لائے نہیں تو یہی میرا قمیص مجھے کفن کے طور پر. اور دوسری بات میں اس لیے قمیص نکلوانے کے لیے کہتا ہوں، اگر خون کے چھینٹے اڑے میری اماں دیکھے گی، میری ماں میرے خون کے قطروں اور دھبوں کو نہیں پھینک سکے گی، بہت روئے گی. اس لیے کپڑے اتار لو، کپڑے اتار لو، صحیح سالم کپڑے لے جانا اور یہی مجھے دفنا دینا، میری ماں کے سامنے مت لے جانا. کیسا لگتا ہوا معصوم زبان سے الفاظ کیسے لگتے ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ابا ذرا چھری تیز کر لینا، ایک دم رک نہ جاوے، خوب تیز کرو، خوب تیز کرو. تیز کی کیسی تیز کی؟ پتھر پر دیکھے کہ لاؤ میں دیکھوں، پتھر کے ٹکڑے کر دیے. کیسی چھری؟ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے جب چھری پھرائی تو. ہاں ابا صاحب اب کرو، چلو اب میں سو جاتا ہوں. میری آنکھوں پہ پٹی لگا دو رے، میں دیکھ نہ سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے قابو ہو جاؤں، میں کانپنے لگوں آپ کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر، چھرا دیکھ کر. اس لیے میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو. تو کہ ہاں بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، میں کودوں نہیں، میرے پیر باندھ دو کہیں میں ایک دم سے آپ کے قبضے میں سے چھوٹ نہ جاؤں، خوب مجھے مضبوطی سے باندھو. یا اللہ ابراہیم ابا مضبوطی سے باندھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو اور ان کے آنکھوں پر پٹی لگا رہے ہیں. پھر بعد میں کہا ابا بولو اب. اللہ اکبر. اس وقت کا جو منظر تھا، آسمانوں میں فرشتے رو رہے تھے، کھلبلی مچ رہی تھی. یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تو نظر رحم فرما، اب تو کرم فرما. ابراہیم ذبح کرنے جا رہا ہے، کچھ نہیں، دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری گردن پہ لگائی، پیچھے
جتنا زور تھا ابراہیم کا اتنا زور لگایا, کھڑے ہو گئے, زور لگایا, لیکن مجال چھری کی کہ وہ چلے. یہاں تک کہ کئی بار مطلب کہ ان کے سامنے تیز کیا, پھر چلائی, پھر تیز کیا, پھر چلائی, پتھر کو کاٹ دیتی تھی, لیکن گردن ماشاءاللہ کملا سا بدن, کملی سی گردن, اس پر مجالے کی یہ چھری چلے. مارے غصے کے چھری کو پھینک دیا. تو چھری تو کیسے ہے, چلتی نہیں, تو پتھر کو کاٹتی ہے. چھری کو اللہ نے قوت گویائی دی. اے ابراہیم, آپ خلیل اللہ کے, خلیل کا حکم یہ ہے کہ چھری چلوں, اور رب جلیل کا حکم یہ کہ نہ چلوں. میں جلیل کے حکم کے تابع ہوں, خلیل کے حکم کے تابع نہیں ہوں میں. ابراہیم کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے سب. اتنے میں یہ سب منظر ہو رہا تھا. بیٹا انتظار کر رہا ہے, جلدی سے گلا کاٹو. ابراہیم پریشان ہے, نہیں کٹتا. یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کے اوپر پیتل اور تانبا اس کی پٹی رکھ دی کہ مجالے کی چھری کاٹے. اللہ نے بنایا چھری سے کہا کہ چھری خبردار تو نے کاٹی تو یہ ہے اللہ کے حکم کے تابع. دیکھا ادھر آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع, چھری بھی اللہ کے حکم کے تابع, پانی بھی اللہ کے حکم کے تابع. کوئی مجال نہیں کسی کی کہ خود مطلب کہ کوئی اثر کر سکے. ارے اللہ مؤثر ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, اثر پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. دنیا کی کسی چیز میں ایسی طاقت نہیں ہے. تو کیا ہوا, اب بس اتنا تھا, فرشتوں میں کھلبلی تھی, فرشتے ادھر سے ادھر بھگدڑ مچ گئی تھی. فوراً اللہ تعالیٰ نے بھیجا, جاؤ جبرائیل دمبا لے کر جاؤ. وہ دمبا بھی کون سا تھا, سب سے پہلی جو دنیا میں قربانی پیش کی تھی حابیل نے, وہ دمبا تھا. جنت میں اس کو چلایا گیا تھا. یا اللہ, یہ قربانی کو میں جو بیان کروں نا تو آپ حیرت میں پڑ جاوے. ایسی ہے قربانی کی باتیں اور قربانی کی فضیلت, لیکن آج کل ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بالکل وقت پر قربانی اس لیے خریدتے ہیں کہ زیادہ چاکری نہ کرنی پڑے, خدمت نہ کرنی. ارے اس قربانی کو تو سالوں تک جنت میں چاکری کی گئی اور جنت میں کھلایا گیا, پلایا گیا, اس کی خدمت کی گئی, اس کو موٹا تازہ بنایا گیا. اللہ نے خدمت کی, یوں سمجھو اس اللہ کے حکم سے اس کو آسمانوں میں اور جنت میں اٹھا لیا گیا تھا. وہ مطلب کہ بکرا, وہ دمبا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے واسطے سے بھیجا. جبرائیل پریشان تھے کہ کہیں اپنے بچے کو ذبح نہ کر دے. دور سے بولے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام دیکھو یہ کیا ہے, کس کی آواز ہے, پہچانتے کہ جبرائیل وہ پیچھے دیکھا, ساتھ میں دمبا تھا. فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مارے خوشی کی ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام پٹی باندھے ہوئی ہے, سنا کہ کچھ ہو رہا ہے. تو مارے خوشی کی ایسا لگا کہ چھری چلتے نہیں, ہو نہ ہو اللہ نے کچھ بھیجا ہوگا میرے بدلے میں. تو فوراً انہوں نے دیکھا کہ ہاں ایسا ہی ہے, تو فوراً یوں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمے بھی انہیں پسند آ گئے, قیامت تک چلتے رہیں گے. یہ ہے محبت کی سب باتیں ہیں. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, اللہ بھی اس کے نام کو ایسا ہی بلند فرماتا ہے. قیامت تک یہ کلمے باقی رہیں گے. کتنے آپ اندازہ لگاؤ, 5 دن تک ہر نماز کے بعد یہ کلمے پڑھنا ضروری ہے. جمعہ کی فجر سے لے کر یوم العرفہ, جمعہ کے دن ہے, جمعہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق ختم کب ہوتا ہے, 13 تاریخ کو, 13 تاریخ عصر تک, 23 نمازوں تک, ہر مطلب کہ ہم جتنے بھی نماز پڑھنے والے عاقل بالغ مسلمان جو مقیم ہیں, فرض واجب ہے درمیانی آواز سے. ذرا اس لیے میں کہتا ہوں خوب گوشت کھانا تاکہ ذرا بلند آواز سے تکبیر پڑھ سکے. میں واقعتاً کسی مسجد میں جاتا ہوں, اللہ ان کو گوشت کھلاؤ نا بیچارے کو. یہ کیا اللہ اکبر, ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس طرح دو کلمہ پڑھو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ شان و شوکت کا ظاہر کرو, یہ ضروری ہے, مسئلہ ہے. درمیانی بلند آواز سے, چیخنے کا بھی نہیں, آہستہ بھی نہیں, درمیانی بلند آواز سے اس طرح پڑھو مسجد گونج اٹھے. ڈر کس کا, ارے نہ نکلتا آواز, کھا کے آؤ. ہر نماز سے پہلے 2-3 بوٹی کھا لو کہ مجھے بولنا ہے تکبیر. اللہ کے واسطے زور سے بولو. یہ بھی حکم ٹوٹ رہا ہے اللہ کا. کون سا, زور سے بولتے ہی نہیں. ارے واجب ہے, شان شوکت کا اظہار ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا معلوم, بلند آواز سے بولنا پڑے گا. تو بولو بلند آواز سے, اور اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں میں کہو
آپ نہ کہہ سکو امام صاحب سے کہو کہ مولوی صاحب نے اس طرح تفسیر میں کہا تھا. یہ مسئلہ ہے. ابھی تو مجھے مسئلے بھی بہت بیان کرنے تھے, مسئلہ تو کہیں آیا ہی نہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو کیا ہوا, کیا پھر پوچھنا, وہاں ذبح کیا. اللہ خود فرما دے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہمیں فدیے میں دیا اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم, مطلب کہ فدیہ عظیم, مطلب کہ یہ دمبا, یہ جانور. وہ کون سا؟ وہ دمبا تھا, حابیل نے جو دیا تھا. وہ بھی لمبا واقعہ ہے. تو اب بغور سننا, بیچ میں ایک میں بات کہتا ہوں. اصل قربانی تو بچے کی تھی. اب سن لینا, ہم جو بکرے کی یا بڑے کی جو قربانی کرتے ہیں نا, جانور کی قربانی نہیں ہے, اکلوٹے لڑکے کی قربانی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا, قالوا ما هذه الاضاحی, کہ قربانیاں کیا ہے؟ تو کہا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو آپ ہی بتاؤ, ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو بیٹے کو ذبح کرنا تھا, تو اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا. تو یہ جانور جو ذبح کر رہے ہیں نا, یہ جانور نہیں ہے, بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور بیٹے کو ذبح کرنے میں جتنی تکلیف, جتنی مشقت, اور جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب زیادہ. تو اب معمولی مت سمجھنا, یہ جو بکرے ہم خریدتے ہیں اور اسی طرح جو یہ کٹرے پارے جو ہم خریدتے ہیں, اس کو معمولی مت سمجھنا. اس لیے اس کی فکر مت کرنا. ذرا ہنس تو جو نہیں 10,000 نو پارو, او فلاں نے اعلان لکھا 8,000 کا, ایک حصہ 1,000 روپے کا سوا. ارے اس چکر میں مت پڑو مسلمانوں, قسم کھا کے میں کہتا ہوں, اگر جو ابھی تو میں فضیلت بیان ہی نہیں کی, کچھ بھی نہیں بیان کیا, میں صحیح کہتا ہوں, ابھی تو قربانی کی فضیلت نہیں بیان کی میں نے. ایسی فضیلت ہے کہ غریب قرضہ لے کر بھی قربانی کرے, تو مالدار کو کیسی کرنی چاہیے؟ ایسی کہ دیکھیں کہ 15,000 کا مل جائے, 14, ارے ایک مرتبہ قربانی کرنی ہے. دیکھو پھر بعد میں اللہ کتنی برکت دیتا ہے, اور جب قبول کر لے گا تو کیا پوچھنا پھر. اللہ اکبر, قبول جو ہو جاوے تو میرا پاک ہو جاوے. کیا اللہ باقی رکھے گا؟ کیسی بات کرتے ہو, اللہ باقی نہیں رکھتا ہے. ایمان بنانا ہے تو یاد رکھنا, اسی لیے اس کی خدمت کرو. اس کو ذبح کرتے وقت واقعی دل پہ اثر ہونا چاہیے, محبت اتنی ہونی چاہیے. اور وہ محبت کب ہوگی معلوم؟ پہلے سے خریدے. آج کل تو پہلے سے کیوں نہیں خریدتے معلوم؟ لوگ بولتے ٹائمس کہاں سے ان کی خدمت کا. یا اللہ, یہ تو ہمارا لڑکا ہے, یہ کترا, یہ بکرا ہمارا لڑکا ہے. لڑکے کی خدمت کا وقت نہیں. میں صحیح کہتا ہوں, معمولی مسئلہ میں آپ کو میں نے قرآن اور حدیث دلیل کے طور پر بتایا, یہ ایسے ہی مت سمجھنا. تو ان کی خدمت بھی ہمارے لیے بھاری بہت مشکل ہے, یاد رکھنا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلو بہت وقت ہو رہا ہے, معاف فرمانا, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ چلے جا رہے, ان کی جماعت نہ چلے جا رہے, اس لیے. اب دیکھو باتیں تو بہت باقی ہیں, مسئلے بھی بہت باقی ہیں, اور وقت تو بہت ہو گیا اوپر. اس لیے اگر اب کسی کو مسئلہ پوچھنا ہونے تو مجھے فون سے پوچھ لینا, اور پوچھو ذرا, سمجھے نا, کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ قربانی کا. لیکن اب میں اپنی بات بند کرتا ہوں اسی بنا پر. مجھے تو الحمدللہ انشرا ہے 11 بجے تک, لیکن آپ کا میں خیال کرتا ہوں. آپ نے جس طرح نہیں کھایا میں نے بھی نہیں کھایا, سمجھے نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کا خیال کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ جو ہم بیٹھے 1.5 گھنٹہ یا اوپر جتنا بھی, سب عبادت میں ہوا ہے. اگرچہ اوابین نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. دین ہی کی باتیں ہوئی. میں نے الحمدللہ کوئی ایسی زائد بات بیچ میں نہیں کی. جو بھی ایسی بات جو بیچ میں کی وہ بھی حدیث کے ماتحت میں, اس کی روشنی میں کہی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی, جس مقصد کے لیے بیان تھا وہ کیا تھا معلوم؟ اللہ بس راضی ہو جائے. مومن بندے کا یہ مقصد ہوتا ہے, بس یہ مقصد پوری زندگی کا, اللہ کی رضامندی, اللہ کی محبت, اللہ کا حکم پورا کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بناوے. واقعی بہت باتیں رہ گئی, میں صحیح کہتا ہوں. ابھی تو ابتدا ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ صرف یہ 5 باتیں میں آپ کو بیان کرنے والا تھا. کون سی 5 باتیں وہ بھی میں اشارہ کر دوں کہ عام طور پر انسان کو 5 چیزوں سے محبت ہے. اپنی جان سے, 1, اپنی اولاد سے, 2,
माँ बाप से, 3 माल से, 4 बीवी से, 5 चीजें हो गई। ये 5 चीजें मैं आपको समझाने वाला था। अभी सिर्फ 2 ही चीजें हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात, वो आग वाली बात, बेटा ज़बह वाली बात, बीवी वाली बात छोड़ दिया था अल्लाह के हुक्म के लिए वादी गैर सीसरा में। 3 बातें हुई। चौथी बात, माँ बाप को, वतन को छोड़ दिया था। वो क्यों नहीं माना इन्होंने, अल्लाह के लिए छोड़ दिया था। तो जहां अल्लाह का हुक्म पूरा न होता हो, घर छोड़ दो। सुना? मुख्तसर कह दो, बीवी नहीं मानती, नहीं इसी तरह शादी करनी पड़ेगी, बच्चे नहीं मानते, सब सुन्नत के खिलाफ है। आप कहते कि नहीं, लेकिन नहीं इसी तरह, देखो अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होता, आपको शादी करनी करो, मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। है किसी की हिम्मत? इसको कुर्बानी बोलते हैं। अल्लाह की मदद भी आएगी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ा, वतन को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा। क्यों? अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होता था। वहां पर सब दुश्मन बन गए थे। क्या अच्छी बात, ये है कुर्बानी। 4 बात है। और 5वीं बात, माल की कुर्बानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम माल की, ये सब कुर्बानी करे तो माल की ना करे। एक मुख्तसर बात मैं आपको बता दूं। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह इब्राहिम को खलील बनाए। ठीक है, हाँ बनाया, इसमें क्या है, इनकी कुर्बानियां ऐसी है। लेकिन मैं देखूं, इम्तिहान लूं मैं, तो हाँ जा लाओ, लो। बहुत सारे जानवर थे, बकरियां थी, जंगल में थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं थे, चरा रहे थे। हर नबी ने बकरियां चराई, हदीस में है, हर नबी ने बकरियां चराई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चराए थे। एकदम से गैब से आवाज आई, सुबहानल मलिकुल कुद्दूस, सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल जबरूत इला आखिरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ओहो मेरे अल्लाह की क्या तारीफ हो रही है। ऐसे अल्फाज मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा सुने। क्या मजा आता है, क्या लुत्फ आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर से बोले, अरे कौन है बोलने वाला, जरा फिर से सुना दो ने, मुझे बड़ा लुत्फ आया, मुझे फिर से सुना दो। तो गैब से आवाज आई, ऐसे ही थोड़ी मैं सुनाऊंगा, इसके बदले में कुछ दो। तो कि क्या मांगते हो बताओ, क्या मांगते हो? कि जितनी तुम्हारे पास बकरियां हैं, आधी बकरियां दो तो मैं बोलूं। तो क्या आधी दे दी, चलो एक मर्तबा बोले ने, इसके बदले में आधी दे दी, चलो दूसरी मर्तबा बोलो, क्या दोगे? दूसरी आधी भी दे दूंगा। तो फिर बोले, तो क्या फिर बोलो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूं? तो क्या नहीं, मैं खादिम बनूंगा आपका। आपके यहां बकरियां चराने के लिए कोई खादिम तो चाहिए, चराने वाला तो चाहिए, तो मैं बन जाऊंगा। तीसरी मर्तबा बोल दो। जिब्राइल हार गए, आए सामने, मैं जिब्राइल हूं, इम्तिहान लेने आया था, आपको कितनी मोहब्बत है। वल्लाह, अल्लाह के नाम की मोहब्बत में पूरा माल कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत, ये है मोहब्बत। तो देखो ये पांच चीजें अभी तो मैं समझाने वाला था, और फिर बाद में इस कुर्बानी से क्या सबक, वो समझाने वाला था। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इत्मीनान के साथ कहा था 11 बज जाएंगे, लेकिन बस मैंने इशारा कर दिया। बस अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमावे, अपने फजल से कबूल फरमावे और राजी हो जावे। सबकी कुर्बानी अल्लाह अपने फजल से कबूल कर ले, और कल क़यामत के दिन अल्लाह की रजामंदी का जरिया बन जावे ये कुर्बानी। और अल्लाह हमें सेहत और आफियत दे, और खूब अल्लाह का हुक्म पूरा करे, और अल्लाह ताला हमें हर शर से आफत से बचावे, और पूरी उम्मत को हर शर आफत से बचावे। और ये जो कुर्बानी के जो ईद है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को इत्मीनान और आफियत के साथ अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमावे। कोई फितना ना हो, कोई फसाद ना हो, कोई शर ना हो, और जितने भी शर पसंद हैं, जो करना चाहते हैं फितना और शर फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके इरादों को नाकाम फरमा दे। और इनको अल्लाह ताला, अगर इनके हक में ईमान नहीं है तो अल्लाह ताला इनको पाश कर देवे, और इनको अल्लाह ताला अपनी पकड़ में ऐसा पकड़े कि इनको जिंदगी का 14 तबक याद आ जाए। समझे ने? अल्लाह ताला बस मदद फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।